اس لیے کہ اگر اگلے چیک پوسٹ پہ سختی ہو گئی کہ پکڑے گئے, بند ہو گئے, یہ تو کرفیو لگا ہے, وہ ویپن لوڈ کر کے بالکل سڑک پہ آ گئے. میں نے کہا پوزیشن لے لی. میں نے کہا یار, تو کہتی ہے مجھے وہ لڑکی کہ آپ کو میرے والد صاحب سے مجھے خوشی ہوگی, ہی از دا جنرل ہو از کمانڈنگ دا کرویشین آرمی ان موسٹار. آپ کو اپنی بیگم بچے یاد نہیں آتے؟ اور باقی پیسے جو تھے وہ ہم نے کہا جوتے میں ڈال دو, اترو. کہاں سے آ رہے تم لوگ؟ ہم نے کہا کہ کرویشین ہاسپٹل سے. کہ کرویشین ہاسپٹل سے کیوں آ رہے تم لوگ؟ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا, مائنس ہوتی تو کیا ہوتا ہے. بچوں پتہ بارڈر کراس کرنے سے پہلے اڑ جائیں. ہاں وے والوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو, بچوں کو, بچیوں کو, خواتین کو ٹینک سے سامنے چلانا شروع کیا, اور وہ غلطی ہو گئی. وہ جو میپ بنایا تھا نا ہم نے, وہ پکڑا گیا. ہم شہید ہو جائیں گے, وہاں ہاتھ نہ چڑھیں. اب آ رہی ہے نیکسٹ کہانی. ابھی میں بتاتا ہوں کہ سزائے موت کیسے ہوئی. کہ آئی پرومس یو اف دے ڈونٹ شوٹ یو ان دی نیکسٹ فیو ڈیز آئی ول شوٹ یو ود دس ویپن. پاگل نہیں, تم کو گولی نہیں مار رہے, یہ کیا طریقہ ہے؟ اس دن جو نماز تھی نا, بڑی دوست نماز, کہ ہمیں پتا تھا کہ یار شاید یہ ہماری اب آخری نماز ہے. اور میں اتنا اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ یار شکر عشاء پڑھ لی. پوری جنگ میں کسی کنسنٹریشن کیمپ سے کوئی اسکیپ نہیں ہوا ہے سوائے ہمارے. یہ تو کسی اور طرف چلے گئے پھر بات. ہاں عجیب اللہ کا نظام ہے یار, امیزنگ. اب خود سوچیں نا, ابھی آپ کی پھانسی میں یا گولی لگنے میں آپ کے صرف آدھا گھنٹہ رہ چکا ہے. اس نے کہا بچوں میں لگتے اس نے پسٹل نکالا, میں ان کو مارتا ہوں ابھی یار. اس نے ابھی کوئی مارنے کی ذات نہیں ہے, جا رہے ہیں اندر جیل. آپ نے کہا MIT میں پڑھنے گئی, اور MIT کو وہ چھوڑ کر پھر ادھر آنے پہ مزید تھی. آگے وہ آئی نہیں آئی, کیا بنا؟ خاتون کو تو لوگ پہچانتے ہیں, کافی سارے لوگ. ان کا نام تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی. وہ بوسنی آئی پھر کہیں آپ نے روک دیا انہیں؟ سر اب ساری کہانیاں تو ایک ایپیسوڈ میں نہیں سنا سکتے نا. السلام علیکم ناظرین, راستہ جو میں نے چنا سیریز میں سلمان احمد صاحب کی لائف سٹوری چل رہی ہے, اور آپ کے بھرپور اصرار پہ ہم نے اس کو پرولونگ بھی کیا ہے, اور آج ہم الحمدللہ چوتھی ایپیسوڈ اس کی ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. دو چیزیں میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ چونکہ سلمان احمد صاحب ایک لائف کوچ ہیں اور ایک ٹرینر ہے انٹرنیشنل لیول کے, تو اس لیے یہ ہر وقت بہت ایکسٹینسو ٹریولنگ میں رہتے ہیں. آپ کے بہت زیادہ میسیجز مجھے آتے ہیں کہ ریکارڈ کریں اگلی ایپیسوڈ. یقین جانی آپ سے زیادہ تو میں خود بیتاب ہوتا ہوں, لیکن سر کا جو ٹائم ہے اور وہ جو شیڈیول ہے اس کے مطابق جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو ریکارڈ ہو پاتا ہے. اور دوسری اہم بات, ادھر سیڈ میڈیا بھی, یہ بھی ایک ون مین شو ہے. میرا اصل جو کام ہے, جو میرا کور ٹاپک ہے, وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونیورسٹیز میں جا کے اس کو پڑھانا اور اس کے اوپر لیکچرز دینا. جیسے کل بھی میرا لیکچر ہے کہ فارمیسی کالج میں, اور پھر اگلے نیکسٹ ویک میں GC میں ہے. تو اسی طرح میں اکیلے نے ہی میڈیا بھی چلانا ہے, اکیلے نے ہی بک رائٹنگ بھی کرنی ہے, الحمدللہ اکیلے نے ہی یہ ساری چیزیں, سر سے ٹائم بھی لینا ہے, تھم نیل بنوانے ہیں, ایڈیٹنگ آ کے کروانی ہے, پوسٹ پروڈکشن, پری پروڈکشن, یہ ساری چیزوں کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ میڈیا میرا اپنا نہیں ہے, میں نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. یہ میڈیا والے خود بہت بیزی ہوتے ہیں, تو میری ہر جو ایپیسوڈ ہے وہ کیو میں لگتی ہے. آبویسلی جنہوں نے پہلے یہاں کام بنوایا ان کا کام پہلے بنے گا. تو مجھے امید ہے کہ اب آئندہ مجھے تھوڑا لیوریج دیا جائے گا, اور مجھے لیکن پھر بھی میری بھرپور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کل کی لگتی ویڈیو آج لگ جائے. تو چلتے ہیں سلمان احمد صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ اللہ کا احسان. جہاں سے چھوڑا تھا وہیں آپ کو اور ناظرین کو لے چلوں. لے کے چلیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ موستار میں آپ کو ایک جنرل صاحب سے ملوا دیا گیا, کیونکہ آپ نے فیصلہ تو کر دیا تھا کہ جئیں گے ساتھ اور مریں گے بھی ساتھ. تو پھر وہ جنرل صاحب نے کہا کہ اگر میری بات مانو گے تو جو ایک آپ آخری دفعہ واپس جا کے کچھ پیسے اور کچھ مزید چیزیں لانا چاہتے تھے, جبکہ راستے تو اب بند ہو چکے تھے اور کرفیو لگ چکا تھا. اس سارے سینیریو پہ آ کے آپ نے گفتگو کا اختتام کیا تھا. تو سر وہیں سے شروع. پہلے تو بہت شکریہ آپ مجھے موقع دے رہے ہیں بات کرنے کا, اور اتنی تفصیل سے تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کسی کو بتایا ہوگا, اس لیے کہ ظاہر اتنا ٹائم نہیں ہوتا, لوگ بیٹھے ہیں سنے. لیکن جو میں بھی دیکھا تھا کامنٹس اور لوگوں کا انٹرسٹ, تو میں کہا چلو ٹھیک ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ حالات خراب ہو رہے ہیں, تو ہم نے اپنے گاڑی میں میڈیسن ڈالی اور پھر ہم نکل کے آئے تھے. تو مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ مشکل ہے کہ حالات خراب ہیں تو کیا ہوگا. جب ہم پہنچے تھے وہاں بارڈر پہ تو انہوں نے کہا تھا کہ آگے کرفیو ہے. اچھا, چونکہ ان سے ہماری دوستی تھی, یاد ہے وہ ڈاکٹر تھے جن کو آپ نے غلط نسخے دیے تھے, غلط نسخے دیے تھے, اور جن کو فائدہ ہو رہا تھا نا, اس کو کہتے ہیں پلیسیبو افیکٹ بھی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا. اچھا, جب بھی ہم جاتے تھے دوائی ہم سے لیتے تھے, ڈاکٹر صاحب دوائی دے دیتے, ہمیں ڈرائیور تھا. تو چونکہ وہ ایک تعلق تھا تو کہا نہیں آگے تو کرفیو ہے. تو ہم نے سمجھایا بھائی کرفیو تو ہم کیا کریں, ہمیں جانا ہے, ہمیں بس دوائی ہے, ہمیں پہنچانا ہے.
تو دیکھیں اگر آپ آگے نکلیں گے نا تو آپ کو پھر پریشانی ہوگی, روکیں گے آپ کو. ہم نے کہا کہ یار دیکھیں وہ ہمارا مسئلہ ہے, آپ ہمیں جانے دیں. انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. اب ہم نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا. جب ہم پہلے میں لاسٹ میں پہلے چیک پوسٹ پہ پہنچے تو وہاں پھر یہ بات شروع ہو گئی, بھائی کیسے آ گئے یہ لوگ. تو ہم نے کہا بھائی انہوں نے ہمیں چھوڑا یار, وہ جو انٹرنیشنل بارڈر چھوڑ دیا تو آپ کو کیا پرابلم ہے. اچھا اس وقت انہوں نے ان کو کال کرنے کی بات کی ریڈیو پہ, ریڈیو کنیکشن نہیں ہو پایا. اگلے چیک پوسٹ پہ اور سختی ہو گئی. اور واقعی ہم نے دیکھا کہ کرفیو ہی تھا, کیونکہ کوئی گاڑی نہ اس طرح آ رہی تھی نہ اس طرح جا رہی تھی, ہماری اکیلی گاڑی جا رہی تھی ٹورڈ موستار. دوسرا تھا وہاں اور سختی سے سوال جواب ہوئے, اور یہ دوسرا چیک پوسٹ تھا. اب اس کے بعد جو چیک پوسٹ تھا وہ آتا تھا موستار سے باہر, جو سب سے سخت جہاں ہماری کوشچننگ ہوتی تھی. تو جب اس چیک پوسٹ سے ہم نکلے نا تو میں نے دل میں سوچا کہ یار شاید نہ یہ ہم نے کوئی زیادہ کر دیا ہے. آپ کو خود بھی احساس؟ ہاں, ہمیں ڈر لگنے لگا. میں نے کہا یار میں نے کہا اب میں اس کو تو دیکھوں عباس علی کی طرف, ابو عبد الرحمان صاحب, تو میں سوچوں کہ یار کہیں اس کو میں مروا نہ دوں بیچارے کو, یار شریف آدمی ہے. میں نے سار کہ چونکہ امیر تو میں تھا, ڈیسیجن میرا تھا, تو اس کو بھی دیکھ رہا تھا, اور میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ غلطی کہیں ہو گئی, میرے خیال سے یو ٹرن لو اور واپس چلو. اس لیے کہ اگر اگلے چیک پوسٹ پہ سختی ہو گئی کہ پکڑے گئے, بند ہو گئے, یہ تو کرفیو لگا ہے, کوئی چل نہیں رہا. میں اسی پریشانی میں تھا, دعائیں کرتا جا رہا تھا کہ اب اللہ کی مدد کیسے آئی. مدد اس طرح سے آئی کہ جب ہم تقریباً کوئی 15 کلومیٹر رہ گیا تھا موستار, تو ہوتا یہ تھا کہ آپ جاتے تھے, ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا تھا, آپ پہاڑوں کو کراس کرتے تھے تو موستار جو ہے نا اس کے ویلی میں تھا, تو اوپر جائیں گے اور پھر یوں نیچے آئیں گے, جیسے سوات میں ہے نا کہ آپ جاتے پہاڑوں پہ اترتے سوات ویلی آتی ہے. تو جب ہم 15 کلومیٹر رہ گئے تو کیا دیکھتا ہوں میں کہ 3 لڑکیاں چلتی جا رہی ہیں کرفیو میں, اور اسکول گرلس, بیگز ہیں کندھوں پہ. چونکہ وہاں بہت دینداری تھی نہیں بوسنیا میں, اور یہ لوگ ایک ہی نسل کے ہیں, تو آپ کو پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں. تو مجھے ایسا لگا کہ مسلمان لڑکے ہیں. تو ہماری گاڑی گزری تو میں نے کہا بات ہی تو مسلمان لڑکیاں لگ رہی ہیں یار, یہ کہاں چلی جا رہی ہیں اکیلی, بالکل ہی سنسان ہے یار, خدا کچھ ہو نہ جائے. اس نے سلمان بھائی یار اللہ کے لیے یار ابھی ایک پریشانی لگی ہوئی ہے, اب آپ ان لڑکیوں کو چھوڑیں یار, اب آگے آپ اس کو سنبھالیں یار, اس کو کیا کرنا ہے. میں نے کہا نہیں بھائی کہیں پتہ ہی مسلمان ہیں. میں نے کہا بھائی مسلمان ہو تو پھر آئی بحث شروع ہوگی میری اس کی. اسے نہیں رہنے دیں یار, آپ کو پتہ نہیں کیا چکر, ابھی مصیبت سر پہ کھڑی بھی ہے, آپ کی لڑکیوں پڑ گئی. میں کہا دیکھو مصیبت تو جو ہوگی یہ ان بچوں میں کیا ہوگا. تو میں تو نہیں جا سکتا. میں نے گاڑی روک دی اور میں ریورس کی, وہ ہماری وین تھی ریڈ کلر کی, میں ریورس کرتا آیا. اور جو ہے ہم نے کہا کہ کاکوس تھے کیا حال ہے. تو میں نے کہا آپ کہاں جا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اصل میں ہمیں پتہ نہیں تھا آج کرفیو ہے, ہماری جو گاڑی تھی ان کو بھی نہیں پتا تھا, وہ آگے ہم اسکول چھوڑ کے نکل گئے. جب ہم گئے تو اسکول بند تھا, اور وہ گاڑی بھی چلی گئی ہے اور اسکول بھی بند ہے, اور جو ہے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے. میں کہا اب ہیں کہاں کی, کہ ہم تو موستار کی ہیں. تو میں کہا بھائی تو کیسے جا رہی ہیں, کہ ہم اب کیا کریں, ہم چل کے جائیں گی. تو میں کہا ہمیں موستار جا رہے ہیں, بیٹھ جاؤ بھائی. ان تینوں بٹھا لیا, اور 3 لڑکیاں بیٹھ گئیں. اچھا اب جب گاڑی چلنے لگی تو ہم نے پوچھا بھائی کیا نام ہے. انگلش بول لیتی تھیں ٹوٹی پھوٹی نا لڑکیاں, اسکول میں پڑھتی ہوں گی انگلش. کیا نام ہے بھائی. تو جی کسی کا نام کرسٹینا ہے, کسی کا نام جو ہے وہ سبرینا ہے, تو کسی کا نام کیتھرین ہے. وہ ساری کرویشین لڑکیاں تھیں تینوں. اب آواز میں دیکھ رہے ہیں اس طرح کے. میں نے کہا یار چھوڑو یار. اب میں کہا بھائی چلو ٹھیک ہے مسلمان نہیں تو بچیاں تو ہیں نا, گھر پہنچ جائیں گے سکون سے, کہا اکیلی جا رہی ہیں. تو یہ سارے علاقے چپ ہو گیا. خیر اچھا اب ان کو پڑ گئی کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے. ہم پاکستانی ہیں, ہم ریلیف کا کام کرتے ہیں. موسٹ اچھا یہ وہ ہے. اب کیا ہوا کہ اب یہ کرتے کرتے ہم پہاڑ پہ چڑھے. اب میرا دل دھڑک رہا ہے کہ یار اب جو ہے نا یہ چیک پوسٹ پہ کہیں مصیبت نہ آ جائے یار, کیونکہ اس کے اگلا چیک پوسٹ مسلمانوں کا چیک پوسٹ تھا. یعنی اس سے آپ گزر گئے آپ سیف ہیں. اب مسلم ٹیریٹری شروع ہو جائے گی, اور مسلم بوسنین آرمی کے چیک پوسٹ آئے, وہ تو پہچانتے ہیں ہمیں, وہ تو بھائی آ جاؤ یار. تو جیسے ہی ہماری گاڑی نظر آئی نا ان کو وہاں سے, تو وہ کام انہوں نے کیا جو نہیں ہوتا تھا. وہ ویپنز لوڈ کر کے بالکل سڑک پہ آ گئے. میں نے کہا پوزیشن لے لی. میں نے کہا یار یعنی ویپنز لوڈ کر کے آپ بالکل روڈ پہ آ کے یوں روک رہے ہیں. پہلے تو یوں اشارہ کر کے روکتے تھے. میں نے کہا یا اللہ اب کیا ہوگا. جیسی گاڑی قریب آئی اور میں تیار ہو رہا تھا, جیسی گاڑی قریب آئی اس نے یوں دیکھا اور پیچھے ہٹا اور اشارہ کر دیا. ہم نکل گئے. کیا بات ہے. میں نے کہا یار ابھی کرفیو ہے, حالات ہم نے سنا خراب, اب ہمیں نہیں پتا کتنے حالات خراب ہیں. ہم نے یہ سنا تھا حالات خراب ہیں اور کچھ ٹھیک نہیں ہے اور کرفیو بھی لگا ہوا ہے. اب میں سوچوں کہ یار جب حالات صحیح ہوتے تھے تب یہ روک کے ہم سے پوچھتے تھے پاسپورٹ دکھاؤ, یہ دکھاؤ, وہ دکھاؤ, کہاں جا رہے, سامان کھولو, ڈکی کھولو. اور اس دفعہ انہوں نے چھوڑ دیا یار. تو اللہ کا نظام ہے. اب جب گاڑی گئی, اچھا پہلے آتا ہے ویسٹ موستار, پھر آتا ہے ایسٹ موستار نا. اب ہم ویسٹ موستار سے گئے تو اگر میں اب جاؤں گا نا میں گلی میں یاد نکال لوں گا گلی میں, بہت بڑا چینج آیا ہوا نا. جیسے ہم نے ٹرن کیا نا تو بچے نے کہا کہ جی ہمارا گھر تو اس طرف ہے.
تو آپ پلیز چلیں, دیکھیں آپ نے ہمیں یہاں رائڈ دیے ہیں اور ہمارے گھر چلیں, کافی پئیں. اچھا وہ کافی آفر کرتے ہیں, وہ کافی پئیں. اور میں کہا نہیں کافی کا ٹائم نہیں ہے, ہمیں پہنچنا ہے یار. نہیں آپ چلیں. اور اس نے کہا کہ آپ ہمارے والد صاحب سے مل کر بڑی خوشی ہوگی اور فلانا. میں کہا نہیں ضرور کبھی. تو کہتی ہے مجھے وہ لڑکی کہ آپ کو میرے والد صاحب سے مل کر خوشی ہوگی, ہی از دا جنرل ہو از کمانڈنگ دا کرویشین آرمی ان موسٹار. یعنی بوسنین کرویشین آرمی کا وہ کمانڈر ہے جنرل صاحب. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر بعد میں کبھی ملیں گے. یہ کہ ہم لڑکی کو اتار دیا. تو جب ہم گاڑی لے کے چلے تو سمجھ آیا کہ وہ چیک پوسٹ سے ہم گزرے کیسے. جس گاڑی کے اندر جنرل کی بیٹی ہو وہ گاڑی رکے کیسے. آپ خود سوچیں, عاصم منیر صاحب کی بیٹی بیٹھی ہو وہ گاڑی رکے گی؟ اس پہ نہ ہی کمنٹ کریں. ہم نے نہیں مثال دے سمجھانے کے لیے 10 ایپیسوڈ اور بھی بنا دیں. نہیں ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہے یار. عاصم منیر صاحب کی اگر بیٹی گاڑی میں کوئی نہیں روکے گا. عاصم منیر صاحب تو بہت بڑی بات ہے. یہاں تو آئی جی اور ایک چھوٹے بندے کی بھی بیٹی اور نمبر پلیٹ ہو گئی. اور ہاں وہ اس کو اور اصل وہ پہچان لیا, چھوٹا سا علاقہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہمیں مدد کی تھی, ہم پہنچے. اچھا اس لیے جب ہم پہنچے, وہ جو بار بار ہم سے پوچھے تھے نا بوسنین آرمی والے, یار آپ آئے کیسے؟ میں کہا اللہ کے فضل سے. اچھا میں کہا ان کو یہ بتاؤں تو بولیں گے پتہ نہیں یار یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں, کہیں ادھر بھی نہ ڈبل ایجنٹ ہو گیا. نہیں وہ پتہ ہے ایک پریشانی کا عالم ہے. بولے یار یہ کیسے لڑکی بیٹھ گئی, اور کیا مطلب ایک الگ کویسچننگ شروع ہو جائے گی. اور پھر شیطان تو لگا ہوتا ہے نا کہ آپ ایسی بات نہ کریں کہ آپ کے لوگ شک کریں. ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ یہ بچے ہم ساتھ تھیں. ہم نے کہا اللہ کے فضل سے ہم آ گئے. اب جب ہم پہنچے اور یہ بحث شروع ہو گئی ہماری ان کی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو پتہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. کل رات جو ہے وہ ہمارے ایک سولجر شہید ہو گیا, ان کے 2 بندے ہمارے ہاتھوں سے مارے گئے شہر کے اندر. تو ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ ہمارا اگریمنٹ کہیں ختم نہ ہو جائے. تو میں نے کہا یار ابھی تو حالات خراب ہو رہے ہیں, تو یہ بہتر ہے کہ ہم جا کر جو ہے کچھ پیسے, ایسے یا تو کچھ پیسے آنے والے تھے یا شاید ہم پورے پیسے لے کے نہیں آئے تھے کہ چلو یار ایک ساتھ لے جائیں گے, پکڑے نہ جائیں تو الگ الگ کر کے لے کے جائیں. کچھ پیسے ہمارے کچھ چند $1000 پڑے ہوئے تھے کرویشیا میں. میں کہا یار یہ حالات خراب ہونے والے, ہمیں چاہیے کہ پیسے بھی لا کے دے دیں, اور کچھ میڈیسن بھی پڑی ہوئی تھی وہ بھی لے آئیں, کچھ جو کچھ تھا ہم لے آئیں تاکہ اب پتہ اب کیا ہوگا. اب مجھے اس کی تکلیف ہو رہی تھی کہ یار وہ $30-40,000 ہیں, وہ کافی پیسے ہوتے ہیں جنگ کے اندر. اور انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں پرمیشن دے, آپ کو یہیں رہیں, آپ کو تو ہم کو چھوڑ نہیں جانا, نہیں تو اب آپ یہیں رہیں, آپ کو ہم اجازت نہیں دے سکتے واپس جانے کی, اٹس ٹو ڈینجرس. پتہ نہیں آپ کیسے آئیں, کہیں بھی آپ کو پکڑ لیں گے یار کیا ہوگا. جب یہ بحث بڑھ گئی تو پھر انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ ہم جنرل عارف پاسرلش سے پوچھتے ہیں. یہ 4th بریگیڈ تھی بوسنین آرمی کی, اس کے وہ کمانڈر تھے, جنرل عارف پاسرلش. ان کے پاس چلتے ہیں. چلو وہی چلتے ہیں. ایک دو پہلے ملاقات میری ہوئی بھی تھی ان سے. اب جب ہم جانے لگے تو ہم جلدی چلتے ہوئے جا رہے تھے, اور وہاں افراتفری تھی شہر کے اندر. وہ جو جتنے ان کے اسٹورز تھے ویسٹ موسٹار میں, وہ موو کرنا چاہتے تھے تو ایسٹ موسٹار. تو وہ سامان بھی یہاں موو ہو رہا تھا, لوگ بھی, کیونکہ رات کو ہنگامہ ہوا تھا. اب ان کو پتا تھا کہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس رات سے پہلے کوئی ایسی آپس میں جھڑپ نہیں ہوئی تھی. اب جھڑپ ہو گئی نا, اب تو فائرنگ ہو گئی دونوں طرف سے, اور شروع انہوں نے کی تھی بدماشوں نے. انہوں نے کیا تھا کہ فائر ہوا تھا, انہوں نے رسپونڈ کیا تو ان کے 2 بندے مر گئے. تو اب تو ڈیتھس ہو گئی نا, اب تو مسئلہ سیریس تھا. تو یہ چاہتے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کہا ویسا کل ہی انہوں نے ہم سے پیکٹ بھی کیا, رینیو کیا اپنے پیکٹ ہم سے, تو امید ہے کہ نہیں ہوگا, لیکن ہم ریسک نہیں لینا چاہتے. ایک افراتفری میچی ہوئی تھی. تو وہاں ایک بلڈنگ تھی جس کے بیسمنٹ میں انہوں نے اپنا آفس رکھا ہوا تھا, جنرل عارف پاسرلش کا. اس کے اندر چند کمرے تھے, ایک اپارٹمنٹ تھا اس کا. تو ہم جلدی سے چلتے ہوئے جا رہے تھے ان کے آفس, اور وہ بیسمنٹ میں تھا. میری ایک بڑی لرننگ ہوئی لاسٹ ٹائم, میں زیادہ تفصیل سے بتا نہیں سکا, ٹائم کم تھا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا, کہ میری زندگی کا بہت بڑا سبق ہے اس چند منٹ کے اندر. جب میں نیچے اترتے جا رہا تھا تو میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا ہم جائیں گے, وہاں جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے, ان کے ساتھ ان کے پورے کمانڈرز ہوں گے, وہ لوگ پورے نقشے کھلے ہوئے ہوں گے, پلاننگ ہو رہی ہوگی کہ اگر ہوگا تو کیسے دفاع کرنا ہے, کیا کرنا ہے. اور میں یہ بھی سوچا تھا کہ یار اتنے بزی جنرل کے پاس میں جا رہا ہوں یار, ان کا ٹائم ہم لے رہے ہیں. اور انہوں نے نہ کہا ہوتا تو میں کبھی نہ جاتا. اور مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ یار اس وقت میں ان سے ٹائم لے رہا ہوں یار. اس سوچ سے میں جب گیا اور جب دروازہ کھلا, وہ سین میں آج تک نہیں بھول سکتا. اچھا ہاں, وہ سین بالکل میرے ذہن میں کلیئر ہے. دروازہ کھلا, کیا دیکھتا ہوں کہ جنرل صاحب جو ہے نا ٹیبل پہ پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں پاؤں ایسے, اور لائٹیں ڈم ہوئی ہوئی ہیں. فل لائٹیں نہیں ہیں, لائٹیں ڈم ہیں. جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ میں جو ہے سگریٹ ہے, یوں نا ایسے سوچ ہے. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا اچھا میں دل میں اللہ مجھے معاف کرے, میں نے کہا یار یہ جنرل صاحب تم بروا دیں گے, یہ تو کوئی غیر مناسب آدمی, یہ تو ہی ڈز ناٹ فٹ ہیئر. یہ کیسا کے کام ہو رہے ہیں یار, یہ کیا ہو رہا ہے. شاکنگ تھا یہ. ہاں,
تو جیسے ہم آیا نا تو انہوں نے پاؤں نیچے کیے, سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, لائٹیں کھلی اور ایسا کر بیٹھ گئے, ہم ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئے. تو کیا ہو گیا, تو انہوں نے بتایا کہ جنرل صاحب یہ ایسا ہوا ہے اور یہ لے کے آتے ہیں سپلائز ہمارے پاس, آپ جانتے بھی کہ ہم جب ایک دفعہ پہلے ملاقات ہوئی تھی, پہچانتے تھے, تصویریں بھی ایک دفعہ ہم نے لی تھی. کہنے کیوں آپ جانا چاہتے واپس, حالات ٹھیک نہیں ہے. تو میں کہا دیکھیں ہمارے پاس کوئی پیسے پڑے ہوئے, ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ پڑا ہوا ہے, امانت ہے یہ لوگوں کی. ہاں امانت ہے آپ لوگوں کی, آپ کی امانت ہے, آپ کو فائدہ ہو جائے گا, خدا نخواستہ شاید بند ہو جائے تو بہتر یہاں آ جائے, میڈیسن بھی ہے ہمارے پاس. اور تو نے فوراً جواب نہیں دیا, سوچتے رہے اور سگریٹ پیتے رہے. وہ شعر ہے کہ میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا, میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا, ہر فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا. بربادیوں کا سوگ منانا فضول تھا, بربادیوں پہ جشن مناتا چلا گیا, میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا. وہ زندگی کے ساتھ نبھا رہے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا ایک کام کریں, آپ ایسا کریں کہ آپ میڈیسن لے کے آئیں. انہوں نے کہا جی کہاں ہے میڈیسن؟ میں نے کہا اتار دی ہاسپٹل میں, ان کا ملٹری ہاسپٹل تھا چھوٹا سا, جہاں سارا کا سارا ہوتا تھا کام. تو آپ ایسا کریں کہ وہ میڈیسن لیں اور آپ کرویشین سائڈ پہ چلے جائیں, وہاں ان کا ایک ملٹری ہاسپٹل ہے, بوسنین کرویشین آرمی چلاتی ہے, اب وہاں جائیں. اچھا اس کو کہتے تھے ہراواتسے کا ووینٹسا اوبریانوے, مطلب آرمی کہتے تھے. تو اس کو کہتے تھے HVO, اس کو تو ان کے لینگویج میں کہتے ہیں ہاوے او. HVO ان کے پاس سرو کرویشین میں کہتے ہیں ہاوے او, بوسنین کرویشین آرمی کا جو ہاسپٹل ہے وہاں چلے جائیں آپ, اور یہ میڈیسن ان کو دے دیں, اور ان سے آپ ایک ریسیونگ لیں کہ آپ نے میڈیسن ان کو دی ہے, اور جب واپس جائیں تو وہ لیٹر دکھائیں آپ اور کہیں کہ ہم وہاں میڈیسن ڈیلیور کر کے آئیں. تو آپ کو کیوں جتنے چیک پوسٹ ہاوے کے چیک پوسٹ سے, کیا بات ہے, تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے. پھر جب انٹرنیشنل بارڈر پہ پہنچیں گے تو آپ تو رہتی کروشیا کے اندر, آپ کا ویزا کروشیا کا آف کورس, تو کروشین بارڈر پہ سے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. آپ کا اصل مسئلہ یہاں سے تھا تو وہ آپ کو نہیں روکیں گے. تو آپ جائیں, چلے جائیں, اور پھر آپ کیا کریں کہ ان سے یہ کہیں کہ وہ آپ کو ایک لیٹر دیں کہ ان کو اور دوائیں کی ضرورت ہے. تو وہ لیٹر پر کل آپ دوبارہ دوائی ہے نا وہاں, تو وہ دوائی لے کر آئیں, پھر ان کو ڈیلیور کریں, پھر ہمارے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے, ہمیں ٹھیک ہے, اوکے یو کین گو. ہاتھ ملایا, ہم نکل گئے. اب تو ہمیں پلان مل گیا ہمارا, ہم گئے, ہمیں چلو بھائی گاڑی میں ہم بیٹھے, گئے واپس ملٹری ہاسپٹل گئے, اترے ہم, چلو بھی دوائی ڈبے واپس. اس وجہ نا باسری جو ہے نا وہ نہیں یار نہیں, کیا ہو گیا, کہ یار یہ بہت مہنگی میڈیسن ہے یار, US سے آئی. میں کیا ہو گیا, میں تو نہیں دے سکتا. میں تو دماغ صحیح ہے, کیا مطلب ہے. میں نے کہا جیسے جنرل صاحب نے کہا ویسے کریں گے یار, کہ نہیں جنرل صاحب نے تو کہا یہ میڈیسن دے, میں نہیں دے سکتا میڈیسن, یہ نہیں میڈیسن میں نہیں دے سکتا, یہ ہمارے مسلمانوں نے ہمیں بھجوائی ہے اتنی محنت سے پیسے جمع کر کے. میں نے کہا یار اللہ کا خوف کرو, میں تمہارا دماغ صحیح ہے. میں نے کہا ٹائم نہیں ہے اب بات, مطلب میں نے کہا یار اس وقت یہ تم کو اس طرح کی باتیں ڈرائیو تو مجھے کرنی ہے نا, ٹائم نہیں ہے, جلدی کرو. یقین کرو اس دن ہم کھانا بھی ہم نے نہیں کھایا, کوئی سینڈوچ بھی نہیں اٹھا سکے. ان کو بھی پتا تھا کہ ٹائم نہیں ہے, ہم کو بھی پتا ٹائم نہیں ہے. تو اب تو کھانے نہ ہم نے کھانے کا کہا, نہ انہوں نے ہم سے کھانے کا پوچھا. ان کے ذہن میں تھا کہ نکلو یار جلدی نکلو. اس نے کہا نہیں میں یہ دوائی نہیں لے کے جا سکتا. میں پھر کرنا کیا تم کو. اس نے کہا ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی ایکسپائرڈ میڈیسن ہے. میں نے کہا بس یہ ریس مت لو, میں کہا بس یہ ریس نہیں. اچھا وہ اڑ گیا. میں کہا بس میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کرنا کام. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا سلیمان یار پلیز, سلیمان بھائی مجھ سے نہیں ہو سکے گا. میں نے کہا باسری برباد ہو کے کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا, میں یہ میڈیسن نہیں دوں گا, ایکسپائر میڈیسن نہیں دوں گا. ایک بندہ اڑ گیا ہے, مصیبت کھڑی ہو. میں کہا کرنا جو کرو یار. پھر میں کہا مصیبت آئی کیا دیکھ لیں گے یار, میں تمہاری ذمہ داری, کہ میری ذمہ داری. اب ان سے پوچھا, کہا ہاں ایکسپائر میڈیسن بہت سی پڑی ہے فضول. تو اس نے کہا وہ اس کے ڈبے بھرے, وہ بہت زیادہ تھی, کافی سارے ڈبے تھے, وہ پوری وین ہماری اچھی خاصی ڈبوں سے بھر گئی ایکسپائر میڈیسن. میں واسطے دیکھو اب تمہاری ذمہ داری ہے, اللہ رحم کرے. کہ چلو یار کچھ نہیں ہوتا, اللہ میں اللہ مجھے کہہ رہا ہے اللہ پہ توکل کر کچھ کرتے ہیں. وہاں سے ہم نکلے. اچھا ہمیں وہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ہاسپٹل کا ہے. جنرل صاحب نے کہا یوں جانا, وہاں ہوگا, نہیں ہو تو پوچھ لینا. ہم وہاں سے نکلے, اگلا چیک پوسٹ آیا. اپنے چیک پوسٹ سے ہم نکلے, انہوں نے سلام کیا, دعائیں دے کے نکل جاؤ. اب جو دوسرا چیک پوسٹ آیا, اچھا یہ والا وہ نہیں تھا, وہ تو شہر کے باہر تھا, یہ ود ان دا سٹی بھی چیک پوسٹ بنے ہوئے تھے. ان سے ہم نے کہا کہاں ہے بھائی آپ کا ہاسپٹل. تو انہوں نے کہا اس طرف ہے. ہم گئے تو یار بڑا اچھا سا ہاسپٹل بنایا ہوا تھا بدماشوں نے. وہاں گئے, گاڑی رکی تو پھر ویپن لے کے آ گئے. جب گاڑی ہے مسلمان ہے, کیا ہو گیا, کیا کام ہے. ہم نے کہا کہ ہم وہ لے کے آئیں دوائی. اب وہ آپس میں کیا بول رہے ہیں, وہ جو کرویشین تھا آپس میں بات کر رہے ہیں, کہیں یار یہ لوگ کہاں سے آ گئے دوائیاں لے کر ہمارے پاس. اس نے کہا بھائی دوائی کہہ تو نہیں دوائی لے کے آئیں, کیا سمجھ نہیں آ رہا ہے یار. مسلمان ہمارے پاس دوائی لے کے کیوں آ رہے ہیں, ان کو وہاں دوائی دینی چاہیے اپنے لوگوں کو, یہاں کیوں دے رہے ہیں.
اسے پتہ نہیں. اچھا یہ بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ تم دوائی کی ضرورت نہیں ہے کیا ہم واپس جائیں؟ اسے نہیں واپس نہیں جا رہے، رکو ہم اندر جاتے ہیں. تو وہ اندر جا کے انہوں نے بات کی، ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا میڈیکل ڈائریکٹر آ گیا، وہ آیا، ہم اترے، اس سے ہاتھ ملایا، اس نے جی بتائیے. ہم نے کہا دیکھیں ہم تو یو ایس سے آئے ہیں اور ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے اور ہمارے پاس تو خیر اللہ دیکھیں جنگ میں جھوٹ کی اجازت ہوتی ہے، میں اس لیے سامعین کو بتا رہا ہوں، ایسے نہیں مجھے فتویٰ لگاتے ہیں. ہم نے کہا ہم تو یو ایس سے ہیں، ہمارے پاس تو بہت میڈیسن آتی رہتی ہے ہر ہفتے، کافی زیادہ نا. تو ہم یہاں آتے تھے اور ہم یہاں دوائی ہم دیتے تھے. تو ہمیں کسی نے کہا کہ یہاں تو بہت بڑا ہاسپٹل بنا ہوا ہے، مسلم سائڈ پہ تو ہاسپٹل چھوٹا سا ہے. تو ہم آئے دیکھنے کے لیے، تو ہم تو بڑے امپریس ہوئے ہیں اس ہاسپٹل سے، اتنی بڑی فیسلٹی ہے. تو ہم نے سوچا ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کو دوائی کی ضرورت تو نہیں ہے؟ دوائی تو ہمیں ضرورت تو ہے. یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا جب ہم اپنے ہیڈ آفس کو بتائیں گے کہ ہم تو ایک بڑے اچھے ہاسپٹل میں دوائی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو بڑے خوش ہوں گے. تو ابھی آپ اندر آئے. وہ ہمیں اندر لے کے چلا گیا. اچھا کافی کا مجھے کوئی شوق ہے نہیں، زیادہ پیتے ہیں، لیکن وہاں کافی آفر ہوگی، ہم نے کافی پی اور سارا. کون ہے؟ ہم نے بتایا ہم یو ایس سے آئے، شکاگو سے، اور یہ وہ. اچھا دوائی آتی کیسے؟ ہم نے کہا وہ تو شپمنٹ سے آتی رہتی ہے، ایئر شپ ہوتی ہے دوائی، اور ہم تو کافی دوائی دے چکے ہیں اس طرف. ہمیں پتہ ہی تھا آپ کا ہاسپٹل کا. کہیں آپ کو کیوں نہیں پتا تھا؟ آپ کو کسی نے بتایا نہیں؟ میں نہیں آج ہی پتہ چلا کہ آپ کا ہاسپٹل ہے. کہتے ہیں اچھا، ان کو بتانا چاہیے تھا. اور کہنا ہمارا تو اتنا زبردست ہاسپٹل ہے، ہم تو اس میں کرویشنز کا بھی خدمت کرتے ہیں، مسلمانوں کی بھی خدمت کرتے ہیں، ہم سب کا خیال رکھتے ہیں. ہمیں یہ انفارمیشن تھی کہ جب یہ ہنگامہ ہوا تھا یہاں مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے تھے، مسلمان جو تھے ان کو نکال دیا تھا باہر ہسپتال سے. ہمیں تو پتہ تھا یہ، اور یہ ہمیں کہیں ہم تو سب کا خیال رکھتے ہیں. آئیں چلیں یہاں کو بتاتے ہیں. ہمیں لے گئے ایک کمرے میں، انہوں نے ایک بوڑھا مسلمان رکھا ہوا تھا اس کام کے لیے دکھانے کے. ہاں جیسے ہم اس کمرے میں گئے، اس نے دیکھ دیا السلام علیکم ماشاء اللہ الحمدللہ. اس کو آتی نہیں تھی انگلش وغیرہ، وہ بہت سی زبان لگ گیا، کاغذتے فالا لیپو. اچھا اور ہر بات میں کہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان، کہ دیکھیں ہمارے مسلمان ہیں. میں کہا کتنے مسلمان یار، اتنے بچے تو ہم بھی نہیں ہیں. پھر جب واپس آئے، اس کے کسی اسسٹنٹ نے پھر وہی بات کی کہ یار ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ مسلمان کیوں آ رہے ہیں. اس نے کہا یار ہر مسلمان کو سمجھدار تھوڑی ہوتا ہے، پاگل بھی ہوتے ہیں ان میں. یہ ریلیف کے لوگ ہیں امریکہ سے، ان کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں. تو لے آئے تو ٹھیک ہے، لے لو پین میڈیسن، تم کو پرابلم کیا ہے؟ دوائی لے دے رہے ہیں نا یہ. تو میں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا تو ہسپتال بڑا لگ رہا ہے، تو اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ہم پھر بہت سی سائڈ پہ دے، مسلمانوں کی سائڈ پہ دے دیتے ہیں، وہاں تو بہت ضرورت ہے. انہوں نے کہا نہیں ان کے پوری ضرورت ہے، لیکن ہم کو بھی ضرورت ہے. آپ ایسا کیا کریں، مجھے سمجھا رہا ہے پٹی، آپ ایسا کیا کریں کہ ہمارا ہاسپٹل بڑا ہے نا، ہماری نیڈ زیادہ ہے، تو پہلے آپ ہمارے پاس آ جایا کریں. جو دوائی ہمیں نہیں ضرورت ہو تو آپ وہاں بھی دے دیا کریں. بہتر ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس ڈاکٹر زیادہ ہیں، ہم زیادہ اچھا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے، زیادہ بہتر بات ہے، سمجھ آتی ہے، ایسے کریں گے. نیکسٹ ٹائم لے کے آئیں گے، پہلے آپ کو لے کے آئیں گے. تو میں نے کہا کہ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ دوائی ساری آپ کو ضرورت بھی ہوگی. انہوں نے کہا نہیں ایک کام کریں، ساری دوائی اتار دیں، ہم خود چیک کر لیں گے کیا ہماری ضرورت ہے کیا نہیں ہے. میں اتار لیں. جناب نے اشارہ کیا، بندے کے دوائی لے کے آ گئے اور ڈبے اندر آ گئے سارے. تو ہمیں کہا لیکن ایک مسئلہ ہے. کیا؟ میں نے کہا ہمیں تو رپورٹ کرنا ہوتا ہے اپنے ہیڈ آفس کو کہ جو ہے ہم نے دوائی ڈیلیور کی ہے نا، تو اگر آپ ایک لیٹر پہ لکھ دیں تو بڑی نوازش ہوگی. اس میں ہاں کو نو پرابلم. اسی وجہ لیٹر ٹائپ ہوا کہ یہ آئے تھے، اور کہنا ہمارا نام بھی لکھیں اس کے اوپر نا، میرا نام یہ ہے، ان کا نام یہ ہے، نام بھی لکھ دیں سارا تاکہ ہم ڈیلیور. اور ڈیٹ ٹھیک ہے. وہ بڑا بہترین لیٹر ٹائپ ہوا ان کے لیٹر ہیڈ کے اوپر. اور میں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو اور دوائی کی ضرورت ہے کہ ہاں. تو میں نے کہا اس کی بھی لسٹ دے دیں کہ ہاں. میں نے وہ بھی لسٹ دے دی. اور میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں اجازت دیں کیونکہ کرفیو لگا ہوا ہے نا، تو ہمیں نکلنے آ گئے. تو کہیں نہیں آپ کھانا کھائیں آپ بیٹھیں. میں کہا نہیں ہو سکتا، ہمیں نکلنا ہے کیونکہ کل. اور میں نے کہا ہمارے پاس تو کافی دوائی مہنگی پڑی ہوئی ہے، اور تو ہمیں پتہ ہوتا ہم صحیح لے آتے. چلیں اب جا کے ہم کل لے آتے ہیں کہ ہاں کل لے آئیں آپ. بالکل ٹھیک. یہ ہوا، ہم گئے گاڑی میں بیٹھے، گاڑی ریورس کی، جیسے نکلنے لگے بندہ بھاگتا ہوا آیا. اس نے کوئی کام نے کہا، اس کا چہرہ بدل گیا. اسے ایکسکیوز می. تو ڈاکٹر صاحب کون تھے؟ عباس صاحب تھے. یہاں نہیں بتایا تھا کہ ڈاکٹر ہے. میں کہا بچوں یہاں تو بتایا نا، یہ تو سارے ڈاکٹر تھے. وہاں نہیں بتایا تھا. تو انہوں نے کہا، اس نے کہا ایکسکیوز می جی. تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ سر ایک مسئلہ ہو گیا ہے. ہاں جی کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہ سر دوائی ایکسپائرڈ ہے. پتہ چل گیا. ہاں تو میں عباس کا دیکھا، میں نے کہا ایکسپائرڈ ہے. تو میں نے دیکھا ہم تو انجینئرز ہیں، ہمیں تو ایکچولی پتہ نہیں دوائیوں کے بارے میں، تو یہ تو بڑا غلط ہو گیا. ویری سوری. تو میں نے عباس سے کہا کہ عباس آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اٹ بیک. یہ کیسے غلطی ہوگی یار؟ اس کو پکڑ لیا میں نے. اچھا اب وہ پہلے ہم ڈرائیور تھے اور ہم یہ ڈاکٹر صاحب تھے، اب ہم باس ہیں اور یہ سب بات ہے. میں کہا آپ نے کیوں ایسی دوائی لوڈ کی؟ اس نے کہا میں نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم ویری سوری. میں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا آپ کو، آپ خیال رکھنا چاہیے تھا. آپ دیکھیں کچھ میں تو دیکھا نہیں، آپ نے کہا دوائی. ابھی ہم آپس میں بحث شروع ہوئی. تو میں نے سر میں کہا آپ بالکل فکر نہیں کریں، آپ ایسا کریں کہ آپ دوائی لائیں واپس، ہمیں رکھیں، ہم ان کو لے جاتے ہیں اور ہم جا کے پھر چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اور دوائی کہیں ایکسپائر تو نہیں. ہم بہت معذرت بھائی. اس نے نہیں رہنے دیں اس کو، دوائی یہیں رہنے دیں، اور آپ یہ کریں کہ آپ دوائی جتنی ہے وہ لے آئیں، ہم ان کو خود دیکھ لیں گے کون سی ایکسپائر ہے کون سی نہیں ہے.
ठीक है, डोंट वरी अबाउट। अल्लाह ने फिर बचा लिया, फिर ना बचा लिया, हम इंजीनियर्स हैं ना, हमको तो नहीं पता दवाई के बारे में। वो जान छूटी। और जब वो भाग के बंदा आया था ना, उसमें मेरा दिल धड़क रहा था। मैं कहा कि यार हम निकल जाते फिर। अब हम निकले बच्चों, अब हम जो निकले ना, अब हमारे गाड़ी के अंदर जनरल साहब की बेटी अब नहीं है, इतने मजे नहीं आ रहे आपके। वो जो चेक पोस्ट से हम गए थे, उन्होंने कहा रोको, उतरो, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? हमने कहा कि क्रोएशियन हॉस्पिटल से। क्या क्रोएशियन हॉस्पिटल से क्यों आ रहे हो तुम लोग? वहाँ क्या काम है तुम्हारा? हमें दवाई देनी थी। अब फिर उनकी आपस में बातें हो रही है, यही क्या, ये क्यों दे रहे हैं दवाई वहाँ? ये मुजाहिदीन है। अच्छा टेक्निकली तो मुजाहिदीन थे नहीं, और रिलीफ वर्कर थे, वो हमको मुजाहिदीन समझते थे। ये मुजाहिदीन कहाँ दे रहे हैं दवाई इनको? मैं ये देखो लेटर देखा उसने। अब वो दूसरा कह रहा है यार इनको, ये हॉस्पिटल वालों का दिमाग सही है, ये मुसलमान से दवाई दे क्यों रहे हैं? उसने कहा भाई कल लड़ाई हुई है यार, जरूरत होगी इसलिए ली होगी ना, जख्मी हुए होंगे लोग। तो मैं कहा देखो भाई बात सुनो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करके पूछ लो। क्या कॉल करें, क्या लिखा तो है इनका, तो क्या करना है यार, कि जाओ भाई। हमने कहा देखो कल भी आएंगे। वो दूसरा किससे कह रहा है यार ये क्यों इनसे लिस्ट मांग रहे हैं, क्यों इनसे पैसे? उसने कहा यार छोड़ो यार, जाने दो। अच्छा वहाँ से निकले, अब अगला चेक पोस्ट, फिर कर्फ्यू है यहाँ, तुम लोग ड्राइव कैसे करो? मैं कहा होल्ड करो, कर्फ्यू ड्राइव कैसे करो? मैंने कहा वहाँ बहुत हंगामा हो गया है, लोगों की डेथ्स हो गई हैं। क्या डेथ्स हो गई? तो एक दो नहीं, ज़्यादा डेथ्स हो गई हैं। तुमको क्या पता? ये देखो दवाई हमने दी है, और दवाई लेने जा रहे हैं। क्या कर्फ्यू में तो परमिशन नहीं होती? मैं कहा परमिशन नहीं होती तो उनसे पूछो तो अपने कमांडर्स के साथ। मैं कहा यहाँ कैसे पहुँचे हम? मोसा से हम निकले, वो वाली चेक पोस्ट क्रॉस कर यहाँ पहुँचे, तो इसका तो उनका दिमाग थोड़ी, उनसे पूछो। यार कोई समझ नहीं आ रहा है। जब कर्फ्यू था वो आपस में फिर शुरू हो गया, कर्फ्यू में तो कहा था कोई गाड़ी नहीं जा सकती, तो उसने कहा नहीं जा सकती तो कोई एक्सेप्शन होगा ना। फिर कॉल की, कॉल लग भी गई होगी, तो उसने कहा हाँ भाई हमने दिया इस तरह से। फिर उस चेक पोस्ट से निकले, फिर अगली चेक पोस्ट से निकले। अब हम पहुँचे अपने दोस्तों के पास। अब हम डॉक्टर और ड्राइवर कहने लगे तुम लोगों को परेशानी नहीं हुई? हमने कहा नहीं। क्यों? मैं कह देखें कि अच्छा मैं कल फिर आ रहे हैं। हम पहुंच गए रात को वहाँ, और हमने कहा ड्राइवर से भाई आप गाड़ी लोड करें, सो दवाई डालें। अब कैश कैसे लेके जाएं यार, अब चेकिंग ज़्यादा हो जाए तो हमने कहा यार काम करते हैं कि कैश जो है ना वो हम पैनल्स में लगाते हैं, गाड़ी के पैनल्स के अंदर। तो हमने क्या किया कि हम जाकर ना जो पैनल होते हैं ना, वो अब इंजीनियरिंग तो इतनी तो आती थी ना, डॉक्टर नहीं थे, इंजीनियर्स तो थे। पैनल खोले, पैनल के अंदर दौड़ लगा के पैनल को वापस स्क्रू कर दिया कि वो चेक कैसे करेंगे। और बाकी पैसे जो थे वो हमने कहा जूतों में डाल दो, जूतों के सोल नहीं चेक होते कभी। आजकल तो ये है ना, वो टेक्नोलॉजी है इनके पास, ऐसे डॉग्स होते हैं जो डॉलर्स स्निफ कर लेते हैं, वो तो उनके पास था नहीं। जूतों में और पैनल में बच्चों जितनी तलाशी करना कर लो, ये नहीं निकलेंगे पैसे। और फिर हम निकले, और यही सोचते हुए कि, और मज़ाक भी कर रहे थे कि यार देखो मैं इंतकाल हो जाए तो यार तुम जूतों की वसीयत कर दो यार, जूते हमें पहुंचा दें वहाँ पे। अच्छा हमारे पास वहाँ होती थी फैक्स मशीन। मसला क्या है कि बॉर्डर पे बदलते भी हैं लोग। मैं कहता हूँ कि वहाँ जाएँ तो हमारे वाले लोग ना हो, दूसरा लोग। तो वही हुआ, पता नहीं क्या वजह थी, वो सड़क बनती कुछ थी, हम वहाँ से गुजर ही नहीं पाए जहाँ से हम जाते थे यूजली। हमें दूसरा चेक पोस्ट लेना पड़ा। हमने क्या किया कि वो जो फैक्स मशीन होती है ना, उसमें फ़ोटो कॉपी बनती है, यानी फैक्स भी निकलता है, वो कॉपी भी होता है। तो वो जो उन्होंने हमें लिस्ट दी थी ना, उसको हमें डाल के उसकी कॉपी निकाली फैक्स मशीन से, जैसा एक फैक्स आया, ठीक है, और वो फैक्स लेके हम गए। अब वो दूसरा चेक पोस्ट था, शायद इतनी तफसील में नहीं पता वही चेक पोस्ट था या वहाँ लोग बदल गए थे या दूसरे चेक पोस्ट। उन्होंने आगे पूछा नहीं आप नहीं जा सकते, कर्फ्यू है, कहाँ जा रहे हैं आप, इंटरनेशनल बॉर्डर बंद है। मैं कहा भाई बात सुनो, ये देखो मैं कल रात को फैक्स आया। कहाँ से आया फैक्स? मैं कहा वहाँ से आया, हॉस्पिटल से। क्यों? मैं कहा वहाँ तो हालात ख़राब हैं। कहा इसलिए तो बंद। मैं कहा भाई बाबा बंद होगा, उनको तो दवाई चाहिए ना, ये हमें भेजा और ये दवाई रखी हुई, अब आप कहते हैं तो हम वापस जाते हैं। वो कहे नहीं एक में होल्ड करें भाई, वापस कहाँ जा रहे हो, रुको तो सही। अब वो एक अजीब वो बातचीत शुरू हो गई, यार भेजना है नहीं भेजना, उनको कॉल करो, नहीं लग रहा नंबर। मैंने कहा देखें बात सुने, आपके मिलिट्री हॉस्पिटल से फैक्स आया है, आपके जनरल साहब, अच्छा हमने लगा दी कहानी, जनरल साहब ने हमें कहा था कि लेके आना है, आप उन जनरल साहब से बात करें और ये फैक्स आया। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम लोग यहाँ रोक रहे हो, हम चले जाते हैं वापस यार, उनको मुसीबत क्या पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं यार लड़ाई तो हुई है, ज़रूरत भी होगी, फैक्स भी भेजा इन्होंने, यार अब क्या करना है इनका। फिर वही बात भैया इनको क्या होगी, कभी आज तक इन्होंने उनको सप्लाई नहीं की, इस तरह क्यों सप्लाई करना चाहते हैं। तो उसने कहा पागल तो नहीं हो गए ना, वो मांग रहे हो तो कह रहे भाई इतने पागल कैसे हो सकते मुसलमान। उसने कहा पागल होते हैं मुसलमान, ये पागल ही होंगे ना, क्यों जा रहे हैं वहाँ, इनको चाहिए दूसरा इनको चाहिए कि मुसलमानों को दें, अपने लोगों को देना चाहिए ना। उसने कहा भाई नहीं दे तो छोड़ दो, अभी उनकी आपस में बातचीत चल रही है। तो मैं कहा देखें भाई डॉक्टर साहब को देर हो रही है, अब आप कुछ करें। तो खैर बात अपन हंगामा चाहिए। उन्होंने कहा भाई जाएंगे तो वापस आएंगे ना यार, कर्फ्यू लगा हुआ है रात। तो उन्होंने कहा भाई अब आप अपनी जिम्मेदारी भी जाएँ देख लें। वहाँ से निकले, फिर वो पहला चेक पोस्ट, फिर वहीं वही कहानी, वो दिखा
گئے. اور ہم جو ہے نا وہاں گئے ہی نہیں اس ہاسپٹل, ہم سیدھا گئے ادھر. اچھا اب ہم بھی شیر ہو گئے. میں کہا نہیں یار عباس تم نے صحیح کہا تھا, میں بھی نہیں دوں گا نئی میڈیسن یار. کہیں یار بالکل نئی میڈیسن نہیں دینی ہے, چلو چلتے ہیں. ہم نے وہی کام کیا, ہم نے وہ نئی میڈیسن اپنے ہاسپٹل کو دی, ایکسپائر میڈیسن پھر وہاں سے لی. وہ پیسے سب ڈیلیور ہوئے, جوتے کھلے, سب کو ہوا, الحمدللہ سب کچھ ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اب کیا ہے کام. ہم نے کہا دیکھو ابھی تک تو حالات صحیح ہے نا, ہمیں ایک موقع اور دیں. اور جب میں کہا جیسے ہی آپ دیکھیں حالات بالکل خراب ہو رہے ہیں, آپ ہمیں فون کریں گے اور ہم پہنچ جائیں گے, تاکہ اگر شہر سیج میں جائے گا تو ہم کو شہر کے اندر ہونا, یہ ہمارا ڈیل ہے آپ کے ساتھ, کمٹمنٹ بھی اور ہماری ڈیل ہے. کہاں ٹھیک ہے, اب بتاؤ. کہ نہیں ابھی ہمارا پیک تو ہوا ہے, تو چند دن اور کھنچ جائے گا. تو میں کھنچ جائے گا تو دے دیں. اب میں جاتا ہوں, جا کے دوسری ریلیف ایجنسی سے بات کرتے ہیں, ان سے کچھ سامان لیتے ہیں, کوئی ٹرک بنواتے ہیں, کچھ کرتے ہیں اس طرح سے نا. جب تک کہ حالات بالکل خراب نہیں ہوں گے ہم یہ کوشش کریں جتنا راؤنڈ لگاتے ہیں ہم لگا لیں گے. کیش مل گیا نا, اب ہم آگے کوئی ٹرک وک لے کے آتے ہیں. تو اس دن جو ہے وہ ظاہر بات ہے اتنا ٹینشن اسٹریس نہیں تھا, تو کھانا بھی کھا لو. گئے کھانا کھانے, اب وہیں کو کھانی ہوگی. سنا دوں ٹوسٹ سے بڑی تو یہ آپ کی پوری اسٹوری ہے. کہانی ہوئی کہ گئے ہم, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یا تو یہ اس سفر میں ہوا ہے کہ عباس علی کو کسی اور گھر میں بھیج دے کھانے کے لیے, مجھے کسی اور گھر میں بھیجا ہے, یا یہ اس سے ایک سفر پہلے تھا جب میں اکیلا تھا. یہ کوئی ایسا ایک سفر تھا جس میں کہانی ہوئی کہ وہی آفیسر نہیں تھے جو ڈبل ایجنٹ تھے. انہوں نے کہا آج میرے گھر میں کھانا کھا لو. ہم گئے کھانا کھانے, ہم کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھانا تھا اور واپس نکلنا تھا. تو وہی کہنے لگے کہ یار وہ آپ کو اپنی بیگم بچے یاد نہیں آتے. میں نے کہا بیگم بچے کی یاد اس لیے نہیں آتے, بیگم بچے ہیں ہی نہیں, شادی نہیں ہوئی. بوسنیا میں یہ رواج تھا اس وقت, آپ کا نہیں پتا, کہ شادیاں ہوتی جلدی, یعنی 22-23 میں لڑکوں کی شادی ہو جاتی تھی, بچیوں کی جو 18-19-20 میں شادیاں جلدی ہوتی تھی. اچھا شادی نہیں ہوئی. میں کہا نہیں, کیوں؟ اچھا ہم سچی بات بتا دی. اور سچی بات یہ تھی کہ جب ہم بوسنیا, میں بتایا تھا نا, جب بوسنیا ہم نکلے تھے تو ہماری تو مارکیٹ ویلیو گر گئی تھی نا. وہ پہلے ہمارے رشتہ دار تو کچھ بیچارے پریشان تھے ہماری حرکتوں سے, اب وہ بوسنیا چلا گیا لڑکا. تو میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میری فیملی میں یا ہمارے لوگوں میں نا کوئی مجھے اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتا. اس نے کیوں؟ میں اس لیے میں وار میں ہوں. تو اس نے کہا کہ they don't want to give you your daughters because you're helping us, کہ وہ تمہیں اپنی بچیاں نہیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. میں نے کہا ایسے سمجھ لیں. اس نے پلیٹ پیچھے کی اور کھڑا ہو گیا ایسے کر کے اور اندر چلا گیا. میں نے کہا یار کیا ہو گیا, مطلب اتنا ناراض ہو گیا, ناراض ہو کے چلا گیا. کھانا تو کھاؤ, مجھے نکلنا ہے. اندر گیا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لے آیا. اب وہ جو ہے کوئی 16-17 ایئر کی 15-16 کی لڑکی ہوگی, انتہائی خوبصورت اور جو معصوم سی بیچاری, اس لا کے بٹھا دیا اس نے ٹیبل پہ. اب یہ مجھے دیکھ رہی ہے. میں تو اچھا پتہ, ہم تو اس وقت 24 سال ہماری عمر تھی اور شادی بھی نہیں تھی, اور ہمیں کوئی ایسا دنیا نہیں دیکھی تھی ہم نے نا, نئے نئے تھے. میرا تو لٹرلی پسینے نکالنے شروع ہو گئے نا پریشانی میں. کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے اور میں نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے. یو ول میری ہر ناؤ اینڈ یو ول ٹیک ہر ود یو ناؤ. تم دونوں یہاں بیٹھو, میں گواہ لے کے آتا ہوں. پڑوس سے اٹھ گیا, جا کچھ پوچھا نہیں, کچھ نہیں. میں نے کہا بھائی ایک منٹ تو بات کہ میں نہیں سننا چاہتا کوئی بات. کہہ دیا نا تمہیں, اس سے ابھی شادی کریں گے آپ اور اس کو ابھی تم لے کے جاؤ, اس لیے تم کو کوئی بیٹی نہیں دیتا کہ تم ہماری ہیلپ کرتے ہیں. میں بات تو سنو یار, میری کہنے میں بات نہیں سن سکتا اس وقت. میں کہا جنگ ہوئی تو کہ جنگ ہوئی تو کیا ہو گیا یار, لے جاؤ اپنے ساتھ, ختم ہوگی بات. جنگ سے کیا ہوتا ہے, ٹیک ہر ود یو. میں نے کہا یار ایک بات تو سنو. کیا؟ میں نے کہا ایک پلیز میری بات پلیز. میں بھی کھڑا ہو گیا. میں پلیز یار میری بات سنو. کیا؟ میں کہا پلیز کو ایک سیکنڈ اندر بھیجو پہلے بات. اس نے اشارہ کیا, بجائے چلی گئی اندر. میں ہاتھ پکڑ کے, میں اللہ کے لیے یار, میں کہا پلیز یار ایسے نہیں کرو. میں کہا وار ہے, سامان آنا ہے, حالات خراب ہو رہے ہیں یار, میں کہاں اس کو سنبھالوں گا. میں کہا تم ٹینشن مت لو, میں شادی کر لوں گا, تم فکر نہیں کرو, یہ ہو جائے گا. اب تھوڑی سی چیزیں نارملائز ہو جائیں گی, چیزیں سیٹل ہو جائیں گی, ہم کر لیں گے. بھائی ابھی حالات دیکھو یار, میں کہاں لے کے جاؤں, کہاں لے کے رکھوں گا, کوئی جگہ نہیں ہے, ہم یہاں پھر رہے ہیں, پلیز یار تھوڑا سا ویٹ کرو. میں آپ فکر نہیں کریں. بڑی مشکل سے میں نے اس کو وہ کیا اور میں کھانا کھا کے نکلا. اور پھر میں کہا کہ سلیمان احمد صاحب اب ایسی کوئی بات نہیں کرنی پڑی, بہت احتیاط کرو. خیر یہ ہو گیا اور جو ہے وہ ہم نکل گئے. میں اکیلا تھا اس دن نا, تو میں اکیلا نکل گیا واپس. تو میں سوچتا ہوں اب کہ اتنی بڑی مجھ سے غلطی ہوئی یار. ایک کاش کوئی سمجھانے والا ہوتا آپ جیسا, ایک کاش کوئی سلیمان احمد ہم پہ ہوتا. وہ شادی میں نے کر لی ہوتی نا. آج ہمارے بیٹے جو ہیں نا وہ 32-33 ایئرس کے
3-4 6-6 فٹ کے لڑکے ہوتے, بوسنین سٹیزنس ہوتے, ہے نا, ہمارے پاس بوسنین کی سٹیزن شپ ہوتی ہے, ہماری ایک فیملی وہاں ہوتی ہے. اور امی جو کہتی تھی کہ میری مرضی شادی کرنی, شادی امی کی مرضی سے کر لیتے. اس وقت جو ہمارے دماغ میں خناس تھا نا, وہ یہ تھا کہ شادی ہونی چاہیے. یہ مصیبت سے مارا گیا. ورنہ اگر یہ نہیں ہوتا نا تو میں کہتا چلو ایک یہاں کر لیتے ہیں, امی کی مرضی کر لیتے. امی کو کہتا میں کیا کروں, مجبور ہو گیا تھا اماں. امی کیا کرتی, مطلب امی کیا کرتی, کوئی کچھ کر تو نہیں سکتا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی اچھا اساتذہ کا ہونا کتنا ضروری ہے. خیر چلیں, یہ غلطی ہم سے ہو گئی اور ہم نکل گئے. تو جب ہم نکل گئے اب ہم لگ گئے اپنے کام میں. یہاں سے بات کر رہا ہوں ڈفرینٹ ایجنسی سے, یار بھائی دو یار کھانا دو یار, مصالحے لے کے جانا, حالات خراب ہوں اس لیے لے کے جانا ہے نا یار, ہم کر لیں گے لے جائیں گے. اسی چکر میں چند دن گزر گئے, 3-4 دن گزر, اور 4 دن گزرے ہوں گے یا 3-4 دن گزرے ہوں گے, پھر خبر آئی کہ موسٹار ہیز بین اٹیکڈ. موسٹار پہ اٹیک ہو چکا ہے اور بڑی زبردست لڑائی ہوئی ہے, اور جو ہے لڑائی ہو رہی ہے, اور جو ہے تقریباً پہلے دن ہی کوئی 500 لوگ شہید ہو گئے, سویلینس. سارے راستے بند ہو گئے اور شہر سیج میں آ گیا. ایک دن کے اندر شہر سیج میں آ گیا. ہم باہر وہ اندر, اتنا پریشانی, اتنا غم. میں نے کہا یار کہاں پھنس گیا, ہمیں تو اندر ہونا تھا. تو پھر بیٹھ گئے ہم تینوں, میں اور ڈرائیور تو خیر نیچے تھا. میں کہا کیا کرنا ہے باس علی, کیا غلط ہو گیا بھائی, کمٹمنٹ تھا, کیا کرنا ہے. کہنے کام کرتے ہیں کہ جہاں تک روڈ جا سکتی ہے بارڈر سے پہلے تھوڑا وہاں تک چلے جاتے ہیں, اور وہاں سے پھر ہم واک کرتے ہیں. تو میں کہا دیکھو بیگس تو وہی والے ہیں نا, جوتے بھی وہی والے ہیں. تو وہ موقع آ گیا کہ ٹھیک ہے چلے ڈن, اب یہ فیصلہ ہو گیا. اب ہم نے جناب وہ واپس بیگ واپس پیک کیے, واپس جوتے پہنے, کپڑے پہنے. ظاہر الدین کو کہا جب ہم ڈرائیور کو, میں کہا سنو اب ہم نکلیں گے فجر پہلے, اور تم نے لے جا کر جو انٹرنیشنل بارڈر ہے نا اس سے پہلے ہمیں اتار دینا. ہمارے میپس تو تھے, جو ٹورسٹ میپس تھے, اس کو نکالا, اس میں کوئی لائنیں لگائیں, اس پوائنٹ پہ اتریں گے تو یوں جانا ہے. تو میں نے کہا بھائی دیکھو باس علی یار مائنز بھی ہوں گی. تو ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا, مائنز ہوتی تو کیا ہوتا ہے, بچوں پتہ چلا بارڈر کراس کرنے سے پہلے اڑ جائیں. کیا ٹھیک ہے یار میں سوچ لو. میں کہا کچھ نے کہا میں تو سوچ لیا, تم سوچ لو. میں کہا میں تو سوچ لیا یار, کچھ مسئلہ نہیں ہے. اب یہ تھا, اب یہی پلان تھا, یہ پلان پورا. اب یہ جو ریلیف کا کام ہو گیا پورا, اب ہم نے جانا ہے, ان کو جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب. اب جناب ہم نکلے. بتا دو کہانی. مزہ تو ویسے یہ تھا کہ باس صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہماری پوڈ کاسٹ پہ, تو پھر تو بھائی ان کا نمبر آپ کو دے دیتا ہوں, ان سے بات کر پکڑ لیں, ان کو یو ایس میں ہوتے ہیں, ان کو منا لیں نا, آن لائن ہی پوڈ کاسٹ کر لیتے, آن لائن پوڈ کاسٹ کر. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں تو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ کہتے ہیں نا کہ سچ تو بولنا چاہیے. اس پوری 9 مہینے میں نا وہ ہوتا تھا آگے, وہ گھبراتا نہیں تھا اور مجھے ڈر لگتا تھا. بڑی بات ہے ویسے, صحیح بات ہے, بڑی بات. بڑا اس میں ہمت تھی یار. عباس علی کی جو ہے نا جو کریج ہے نا, وہ نہیں ڈرتا تھا بالکل. اس نے کہا ٹھیک چلو. جب ہم بالکل تیار ہو کے بس نکلنے والے تھے تو مجھے خیال آیا. میں کہا عباس علی کیا میں کہا یار ہم بہت زیادہ جذباتی تو نہیں ہو رہے. کہ کیا مطلب. میں نے کہا ابھی تو پہلا دن ہے اور یہ لوگ سیج میں چلے گئے ہیں, تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی ایسا پلان ہو کہ ہم یہاں رہ کے شاید ان کو زیادہ ہیلپ کر سکیں. اب اس جذباتیت میں ہم نکل تو جائیں, وہ مائنز میں ہم پھنس سکتے ہیں, اور پھر پورا یہاں سے لے کر بارڈر سے لے کر موسار تک ساری ہاف وے اور ٹیریٹری ہے, وہاں کہیں بھی پکڑے جا سکتے ہیں. اور یہ واک بھی جو ہے نا یہ لگیں گے کم از کم 2 سے 3 دن. تو میں کہا دیکھو سنو, میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے. اب بس ٹھنڈے دماغ کی اب ضرورت نہیں ہے تمہارے ٹھنڈے دماغ کی, اب چلنا ہے بس, میں نکلنا ہے. میں نے کہا بس. اب کہتے ٹھیک تم رہو میں جاتا ہوں. میں کہا نہیں بھائی اللہ کا خوف کرو, تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ. میں کہا دیکھو ابھی اٹس ناٹ اوور یار. تو خیر پھر ہم نے جو ہے نا وہ بیگس پھر کھولے, جوتے نکالے. اب ہم نے دیکھنا شروع کیا کیا ہو رہا ہے. تو پتہ یہ چلا سیج میں آ گیا ہے, اور یہ کروشین آرمی بھی بیچ میں گھس چکی ہے, اور شہر کی شیلنگ شروع ہو چکی ہے. اور مجھے بار بار یاد آ رہا تھا, وہ کہتے ہیں ہم 3 ہفتوں سے زیادہ نہیں سروائیو کر سکیں گے. لیکن ہوا کیا اللہ کا فضل, بریفلی بتاتا ہوں کہ کیا ہوا. کہ جنرل عارف پاسالی جو صاحب تھے نا, ہی پروو ٹو بی اے ملٹری جینیس. کیا بات ہے. ہاں وہی سگریٹ پینے والا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھی سچویشن, سیج میں آئے, انہوں نے ایک ایسا اسٹیپ اٹھایا کہ جو سوچ ہی سکتے تھے کہ اٹھا سکتا ہے. ایک ایسا شہر جو سیج میں آ گیا, اس کی شیلنگ ہو رہی ہے اور ہر چیز بند ہو چکی ہے, انہوں نے اس سچویشن میں بھی ایک فورس بنائی, اور ایک ایسے پوائنٹ سے جہاں ان کو فیل ہوا کہ یہاں تھوڑا سا کم ہے, ڈیفینس لائن تھوڑی کمزور ہے, انہوں نے وہاں سے حملہ کر دیا. اور وہ لوگ جو ہے وہ توڑتے ہوئے, ان کے فرنٹ لائن کو توڑتے ہوئے گھس گئے کروشین ایریا میں. اور کروشین ایریا کے اوپر پہاڑ کے ٹاپ تھی, وہ جگہ انہوں نے ٹاپ کیپچر کر لی. وہ کیپچر کر لیا, اور کیپچر کر کے انہوں نے وہاں سے ایک پوزیشن لے لی. اب ان کو وہاں سے اتارنا مسئلہ, اب وہاں سے وہ فائر کریں. وہ تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ یار اچھا ظاہر بات ہے یہ تو ایک سوسائڈل قسم کا کام تھا
جو کہ سب ختم بھی ہو سکتے تھے. اور اب وہاں سے اترنا سوسائڈ ہے نا. اب تو آپ سراؤنڈیڈ ہیں, لیکن اوپر سے وہ بیٹھے ہیں, وہ یہ چڑھنے نہ دیں. وہاں اتنا ان کے پاس ایمونیشن تھا, وہاں سے یہ لوگ جو ہے اسنائپنگ وہاں سے ان کے اوپر کرنے لگے. اس سے کیا ہوا کہ یہ بالکل نا ڈس اورینٹ ہو گئے لوگ. ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یار ہماری جو اسیسمنٹ تھی بہت سی آرمی کی تو غلط ہوئی ہے. ان کے پاس یا تو زیادہ لوگ ہیں یا ان کے پاس زیادہ ویپنز ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ اللہ کا نظام ہوتا ہے, اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے تھے, کیوں اگر وہ فرنٹ لائن گرتی تو 50,000 لوگوں کا میسیکر ہوتا اور عزتیں لوٹتی ہیں, جو اور جگہوں پہ ہو رہا تھا. دوسرا کیا ہوا کہ عزت بیگوویچ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کسی بھی قیمت پر اس شہر کو نہیں گرنے دیں گے. انہوں نے پھر ان سے بات ہوئی ریڈیو پہ, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم ایک ایسے راستے ہیں کچھ جہاں سے وہیکل نہیں آ سکتے, وہاں سے خچر آ سکتے. اب ہمیں خچروں پہ سپلائی کریں ایمونیشن, کیونکہ ایمونیشن ہوگا تو ہم لڑتے رہیں گے. یہ ڈیل ہو گئی. سارا وہ کیا نا عزت بیگوویچ صاحب کی اور ان کی, ان کا نہیں, آپ ہمیں سپلائی کریں, خچروں پہ آئے گا, ہم لڑتے رہیں گے. ہم نے ہتھیار ڈالنا ہی نہیں, ہم نے سرنڈر, وہ بار بار اناؤنسمنٹ سرنڈر کرو سرنڈر کرو, یونائٹڈ نیشن سرنڈر کر دو بھائی. ان کا نہیں ہم نے سرنڈر نہیں کرنا, ہمیں پتہ ہے سرنڈر ہوتا تو کیا ہوتا ہے. جیسے حماس کا ہو رہا ہے, ہم نے سرنڈر نہیں کرنا, ہم سرنڈر نہیں کریں گے, لڑ کے ہم سب ختم ہو جائیں گے, سرنڈر نہیں کریں گے. وہ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ وہ خچروں پہ وہ سپلائی شروع ہو گئی اور وہ پہاڑوں کے اوپر سے یہ لے کے آنے لگے اور اس کو انہوں نے سیکیور کر لیا. اچھا اس پہ ہوتا یہ تھا کہ وہ سامان آتا تھا کم, لیکن مستقل بھی چلاتے تھے وہ جانور نا. ایک پوائنٹ تک مسلم ٹیریٹری تک گاڑیاں آتی تھیں, پھر یہ خچروں پہ یہ پہاڑوں کے اوپر سے لے کر, اور اس کو جو بہت نیرو پیسیجز تھے ان کو سیکیور کرنا مشکل نہیں تھا. وہیکلز نہیں آ سکتے نا, ٹینک نہیں آ سکتا, گاڑی نہیں آ سکتی, روڈ ہی نہیں ہے. اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں نا, وہاں پھر آپ کی نیومیریکل اسٹرینتھ یعنی آپ کا نمبر میں زیادہ ہونا فائدہ نہیں دیتا. تو اللہ کی مدد ہوتی ہے, تو اللہ نے مدد کی اور 9 مہینے تک یہ شہر نہیں گرا, یہاں تک کہ انہیں سمجھوتا کرنا پڑا اور جنگ ختم ہوئی اور شہر آزاد ہو گیا. موسٹار نیور فیل, ویسٹ سائڈ فیل, دس سائڈ نیور فیل. 500 لوگ شہید ہوئے پہلے دن. انہوں نے کیا کیا کہ HB نے, ہاف وے والوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو, بچوں کو, بچیوں کو, خواتین کو ٹینک سے سامنے چلانا شروع کیا تاکہ وہاں سے فائر نہ کر سکے مسلمان. اس طرح سے تو وہ بہت سے لوگ اس طرح سے شہید ہو گئے, ٹینک سے سامنے آ گئے اور گولیاں لگ گئیں. اور میرے اندازے کے حساب سے کوئی 1200 لوگ, لیکن کوئی اور رپورٹ میں پڑھا تھا کہ 1400 تھے, 1500 تھے, لیکن میرا ایسٹیمیٹ 1200 تھا. 1200 لوگوں کو پکڑ لیا. سویلینس تھے اکثر, چند سپاہی تھے اس میں, اور ان کو انہوں نے کانسنٹریشن کیمپس میں ڈال دیا. 2 کانسنٹریشن کیمپس بنائے, موسال سے باہر بنے. ایک تھا چاپلینا, ایک شہر تھا, اس میں کانسنٹریشن کیمپ بنا. ایک چاپلینا کے قریب ایک اور جگہ بنا. اور وہ اگر آپ جائیں انٹرنیٹ پہ تو ان کیمپس کی تصویریں بھی ملیں گی, وہاں کے سروائیورس کے اکاؤنٹس بھی ملیں گے. اور یہ جو کانسنٹریشن کیمپس بنائے گئے تھے, یہ بنائے گئے تھے ان کے ماڈل پر جو ماڈل تھا نازی ڈیتھ کیمپ, کہ لوگوں کو اتنا ٹارچر کریں, ان کو اتنا بھوکا رکھیں کہ لوگ یا تو ذہنی طور پہ مفلوج ہیں یا جسمانی طور پہ مفلوج ہیں یا مر جائیں. تو یہ 2 کانسنٹریشن کیمپ بن گئے. یہ بھی خبر ہمیں مل گئی کہ 2 کانسنٹریشن کیمپ بن چکے ہیں اور لڑائی چل رہی ہے. اور 3 ہفتے گزر گئے اور یہ سسٹین کر کے خبریں آ گئیں کہ بھائی جنرل عارف اساری صاحب نے جو ہے نا, پاشا علی صاحب نے جو ہے کمال کر دیا ہے اور مسلم آرمی جو ہے وہ جم گئی ہے اور موسار نہیں گرا. اب ہم نے کہا بچوں اب ہوگی تسلی, اب کوئی ایسا پلان کرتے ہیں نا کہ ان کو اب جوائن تو کرنا ہے. ابھی ایسے کرتے ہیں, کوئی پیسے اور جمع کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, اب کوئی پلان کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, اس طرح سے نہیں اٹھ کے چلے جائیں گے, کوئی طریقہ کرتے ہیں. اب ہم پلاننگ کرنے لگے, کیسے کوئی خبر آئے, کوئی بندہ ملے, کوئی انفارمیشن آنے لگی, پتہ چلنے لگا, چیزیں آنے لگیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, جب تک یہ ہوتا ہے ہم اپنا یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اب ہم نے کہا ہم ویٹ کرتے ہیں, ہم اپنا ریلیف کا کام کرتے رہیں گے. اس کا خیال رکھیں گے بوسنیا میں جنگ ختم تو نہیں ہوئی نا, جنگ تو چل رہی ہے. ابھی تو موسٹار تھا جو ہمارا فوکس تھا. تو اگر ہم سروائیو کر جائیں گے, ہم موسٹار کو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم اور بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ہم ابھی اپنی یہ وینٹیج پوائنٹ نہ چھوڑیں. ہم نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے کہ جو بھی موقع ملے گا ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز بھی رکھی. اچھا ہو یہ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ہاسٹائل ہوتے جا رہے تھے کروشیا کے اندر, کیونکہ اب لڑائی شروع ہو چکی تھی بوسنین کروشین میں, وہاں سے لاشیں آ رہی تھیں یہاں. پھر کیا ہوا کہ ہمارا جو گاؤں تھا جس میں رہتے کریلو, وہاں لاشیں پہنچ گئیں کروشین سپاہیوں کی. آپ کے تو نیا ٹوسٹ آ گیا. اور میں نے کہا اب تو مشکل ہو جائے گی بڑی یار. اب وہ جو بڑے پلیزنٹ تھے لوگ, وہ ہمیں غصے دیکھنے لگے, چیک پوسٹ پہ چیکنگ بڑھ گئی. اب یہ سارے مسائل چل رہے تھے. اب چند ہفتے گزر گئے, اب ہم پلان کرتے کیا کرنا ہے. اب ہمیں خبر آئی کہ جو اوربیج تھا جہاں ہم جا کے سامان دیا کرتے تھے,
وہاں سے انفارمیشن آئی کہ جی ہمارے پاس سامان کم ہے, ہمیں چاہیے. ہم نے جو چلتے ہیں, کوئی سامان ہم نے گاڑی میں رکھا, جا کے اسیسمنٹ کرتے ہیں, پھر کوئی ٹرک بھجواتے ہیں ان کو, چلو بات چل رہی. اب ہم نکلے. جب ہم چلے اور ہم 3-4 گھنٹے میں پہنچے اس پوائنٹ پہ, اس جگہ کا نام تھا پلوشے. پلوشے سے فیری چلتی تھی, میں نے بتایا تھا نا سدا یہ جا رہا ہے کروشیا, یہاں وی بنتا ہے, یہاں سمندر ہے بیچ میں, یوں وی بنتا ہے, یوں جاتا ہے, اور یہاں اور بیچ ادھر ہے. تو بیچ سے پلوشے سے فیری چلتی ہے, تو آپ یوں آتے ہیں تو آپ کے 3-4 گھنٹے کی ڈرائیو بچ جاتی ہے, اور آپ یوں نکل جاتے ہیں. پلوشے سے اور اس وی کے درمیان میں ایک ٹاؤن تھا, اس کا نام تھا نیوم. یہ ایک چھوٹا سا پیچ تھا جو بوسنیا کے ٹیریٹری میں آتا تھا, اور وہ جا کے لگتا تھا سمندر سے. لیکن وہ جو سمندر سے لگتا تھا وہ بہت شیلو واٹرز تھے, وہاں کوئی پورٹ نہیں بن سکتا تھا. تو چھوٹا سا شہر تھا نیوم, چھوٹا گاؤں سمجھے, گاؤں تھا نیوم, اور وہ تھا ٹیکنیکلی مسلمانوں کا علاقہ تھا. لیکن اس سارے ہنگامے میں اس پہ کرویشین آرمی کا کنٹرول تھا. تو جب ہم جاتے تھے تو وہ کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا, کرویشین آرمی کا کنٹرول تھا, یعنی کرویشیا نے کنٹرول کیا ہوا تھا اس کو جنگ کی وجہ سے. اس دن کیا ہوا کہ جب ہم پہنچے تو فیری نکل گئی. تو ہم نے کہا اب نیکسٹ فیری کب آئے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ 4-5 گھنٹے میں آئے گی, 6 گھنٹے میں نیکسٹ فیری آئے گی. تو میں نے کہا یار عباس یار اب 6 گھنٹے انتظار کرنا ہے, اب یہاں بیٹھ کے مکھیاں ماریں گے یار, ڈرائیو کر لیتے ہیں. ہم نے 1-2 دفعہ ڈرائیو کی ادھر سے, تو ڈرائیو کر نکل جاتے ہیں وہاں سے, یوں نیچے آئیں گے, 4 گھنٹے میں ہم نکل جائیں گے. یہاں ویسے ہی 2 گھنٹے اور ویٹ کرنا پڑے گا, 6 گھنٹے میں فیری آئے گی, وہ کراس کرے گی, پھر وہ کراسنگ کے اندر پونا گھنٹہ لگتا ہے. تو چلو چلتے ہیں, ہم کراس کر لیتے. اچھا عباس علی صاحب جو تھے وہ اچھا بولنے لگ گئے تھے کافی, تو اس کا ایک پلس تھا. لیکن اس کو میں ہمیشہ کہتا تھا, میں کہا دیکھو سنو یار, تم جب بات کرتے ہو چیک پوسٹ کے اوپر تو تمہیں صحیح بات تو سمجھ آتی نہیں, تم اندازہ بھی لگا رہے ہو. تو میں کہتا دیکھو تم نا انگلش میں بات کرے, کوئی اندازے مت لگایا کرو. کیا یار چھوڑو یار اندازہ کیوں, اتنا تو سیکھ لی میں نے. لیکن اس کو ہمیشہ کہتا تھا کہ دیکھو پھر بھی یار چیک پوسٹ پہ دیکھو تم اندازہ نہیں لگانا یار. کہ نہیں. اچھا جب پہنچے جو انٹرنیشنل بارڈر تھا, تو فرسٹ ٹائم اس بارڈر کے اوپر کروشیا کی چیک پوسٹ تھی, فار دا فرسٹ ٹائم نظر آئی. انہوں نے روکا, انہوں نے اس کو کہا عباس, اچھا میں تو سو رہا تھا نا, عباس علی کو کہا کہ دیکھو آگے جو ہے بوسنین کرویشین آرمی آ گئی ہے, آپ کے لیے سیف نہیں ہے جانا, ہم ریکمینڈ نہیں کرتے آپ جائیں. اسے ہمیں تو جانا ہے اور بچ. انہوں نے کہا واپس جائیں اور فیری لے کے چلے جائیں, آپ اوائڈ کر لیں اس کو. اس نے کیا سنا, عباس علی نے کیا سنا پتہ ہے, بوسنین آرمی آ گئی ہے. سمجھے بات؟ ایک نقطے نے محرم سے. اچھا اور یہ سب ہوا, ہمیں پتہ, ہم تو سو رہے تھے. جب تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو میں کہا یار کیا نیوم آنے والا ہے. کہتے ہیں عباس نے کہا یار سناؤ بھائی, خوشخبری سناؤ. میں کہا یار بوسنین آرمی پہنچ گئی یار یہاں تک. میں نے کہا نہیں بھائی. کہتا ہاں یار سناؤ بھائی, اس کا مطلب یہ کہ مار رہے ہیں ہم ان کو یار. میں تمہیں پتا کیا سر کہ کرویشین چیک پوسٹ ہیں, کرویشین چیک پوسٹ سیٹ ہو گیا. ہاں, انہوں نے کہا کہ بوسنین آرمی. میں بھی خوش ہو گیا تھا. اور جیسے ہی وہ جب قریب آیا چیک پوسٹ, وہ تو ہاویو یونیفارمز ہیں یار. میں عباس مروا دیا یہ کیا. او انہوں نے گاڑی پہچان لی, آتے جاتے تھے نا. اب تو لڑائی ہو چکی, اب تو دشمن سامنے آ چکا ہے نا. انہوں نے ویپنز لوڈ کیے, اترو سارے. میں نے دل میں سوچا عباس علی تو نے مروا دیے, چلو اندر آؤ. نہیں ہاں پہلے کہا کھڑے ہو جائیں. ہم نے کہا بھی ہم جانا ہے, ہم تو ہیومینیٹیرین ورکر. کیا ہوں گے ہیومینیٹیرین ورکر, یہاں کھڑے ہو جائیں دھوپ میں. سخت گرمی تھی, مہینہ ہوگا کوئی جون کا, اور جو ہے جنوری فروری مارچ اپریل مئی میں شہر گرا تھا, اور جون کا مہینہ تھا, سخت گرمی. کہیں کھڑے جاؤ. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ گئے اندر, جا کے انہوں نے ریڈیو پہ بات چیت کی ہوگی نا, کھڑا رکھا کافی دیر تک, آدھا پونا گھنٹہ. تو اندر آؤ, اندر لے گئے, بیگ کھولو. یار وہ غلطی ہو گئی. وہ جو میپ بنایا تھا نا ہم نے, وہ پکڑا گیا. وہ میپ کھولا, اس نے یہ کیا راستہ جا رہا ہے یہ کیا ہے. ہم نے کہا ہم نے سوچا تھا کہ اگر سپلائی لگے, کہیں یہ سپلائی کیسے جا سکتی ہیں اس طرح سے, یہ تو آپ نے پہاڑوں پہ راستہ بنایا. پکڑے گئے بھائی. ہم نے کہا دیکھیں نا کوئی دیکھے ہوئے نہیں یار. وہ میپ بھی پکڑا گیا. ہمیں دیکھ رہا ہوں عباس علی, ہم تینوں بیچارے نا, میں عباس علی رہ ہوتی. تو اچھا یہ لوگ کیا کر رہے تھے, یہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے یہ لوگ کمیونیکیشن میں تھے کہ کرنا کیا ان کے ساتھ, کہ ہیں تو ہم انٹرنیشنل پاکستانی سٹیزن ہیں, پیسے پاکستانی ہیں. بٹھا کے رکھا, سوال پوچھتے رہے لوگ, کرتے رہے. تو خیر ان کو پھر وہاں سے مل گیا کہ پکڑ لو. اچھا ہاں, جیسے ہی وہاں سے انفارمیشن آئی نا, بھائی مسیح کیا اٹھیں. جو اٹھ کے ہم باہر نکلے, جب نکلے نا تو اس نے کھینچ کے کک لگائی عباس علی کو. وہ جو عباس علی کک اس نے ماری ہے نا, میں نے کہا ہو گیا کام ہمارا بچوں, اب کرو جو کرنا ہے تم. اور میں بعد میں نکلا,
اس نے کک بھی ماری, اور اس نے کیا کیا کہ کک لگائی اور اس نے دروازے سے لٹک کر دونوں ٹانگوں سے نا مجھے پیٹھ مارا, ٹھک, فل پاور سے. ہم آگے گرے. میں اب کرو جو کرنا ہے, اب آ رہی ہے نیکسٹ کہانی کہ اب جیل کیسے ہوئی. اس نے کہا کہ دوسری گاڑی اٹھائی, اس گاڑی کے اندر ڈرائیور کو ڈالا, وہ گاڑی پیچھے آئی اور اس نے یہ گاڑی خود ڈرائیو کی اور ساتھ ہینڈ گن رکھی. اگر تم جا کے پیچھے بیٹھو, بالکل پیچھے والی سیٹ بیٹھ دونوں. اور اس نے کہا دیکھو اگر تم نے کوشش کی نا مجھے رش کرنے کی, ہینڈ کف تو تھے نہیں, تو آئی ول شوٹ یو ود دس ہینڈ. اس نے ہینڈ گن لوڈ کی, اس نے اس سے میں فائر کروں گا تم کو, دیکھو. ڈرایا دھمکایا نا. ہاں اچھا. میں نے کہا بچوں جنگ ہے اور فائر تو کرے گا. ہم بیٹھ گئے اور کہ آپ نے بات بھی نہیں کرنی, اور اس نے اس کو ہماری طرف کیا, اس کو نا ریئر میرر کو نا دیکھ رہا ہوں مستقل. تو میں نے سوچا اب کیا کرنا ہے یار, پکڑ گئے. اب وہ گاڑی چلنا شروع ہوئی واپس, کس طرف, بوسنیا کی طرف. اب گاڑی جا رہی ہے ٹورس بوسنیا. میں نے کہا اگر یہ گاڑی کراس کر گئی, ابھی تو ہم کروشین ٹیریٹری میں, ابھی تو پھر بھی یہاں کے ویزاز ہیں, کچھ ہے, ایک دفعہ آپ کراس کر کے ہاویو ٹیریٹری میں چلے گئے, پھر تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ کیا کرتے ہیں یار. میں نے کہا کہ فائر ہوگا تو ضروری تھوڑی کہ فائر لگے. ایک کو لگے گا نا, تو اگر دونوں ہم رش کریں گے تو ایک کو بھی لگے گا تو دوسرے جا کے اسے پکڑ لے, گاڑی گرا دے. پہاڑی راستہ ہے, یہ گاڑی اتار دو. تو اس میں ہوگا یہ کہ ہم شہید ہو جائیں گے, وہاں ہاتھ نہ چڑھے ان کے. اس کو تو دیکھا آنکھوں سے, تو اس نے بھی اشارہ کیا, لیکن جیسے ہی ہم کچھ موو کرے نا وہ فوراً نوٹ کرے اور فوراً چیخے بیٹھ جاؤ. بیٹھ اٹھنے کے تو موقع ہی نہیں ہے. اس نے کہا ہیلو گے تو میں فائر کروں, تم دیکھ لو, مجھے پتا تم کیا سوچ رہے. اور اس نے کیا کیا تھا, ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرا تھا, ایک ہاتھ کا اس پہ تھا, فوجی تھا نا بدماش. میں کہا اب یہ بھی نہ بیوقوفی ہے کہ یار آپ گاڑی بھی نہ گرائیں اور گولی کھائیں, یہ بھی کچھ سمجھ آئی نہیں کہ گولی اگر لگ بھی گئی تو پھر اس زخمی حالت میں پھر کیا ہوگا, ایک اور کہانی شروع ہو جائے گی. تو خیر یہی سوچ میں آگے پیچھے ہوتے رہے. وہ جناب پہنچ گئے بارڈر پہ. اچھا وہاں سے گزر گئے کروشین بارڈر. اب اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ جو ہم نے کراس کیا وہی گروپ جن کو ہم سگار دیا کرتے تھے, کافی پیا کرتے تھے, جن کو ہم علاج کرتے تھے, انہیں روکا. انہوں نے کہا روکو بھائی, کیا ہو گیا, کیا کر رہے ہو, کس کو لے کے جا رہے ہیں. اس نے کہا ان کو لے کے جا رہے ہیں. اس نے کہا یار یہ تو ڈاکٹر صاحب ہیں. ڈاکٹر نہیں ہے بھائی, یہ دیکھو سارا سب چیک کر لیا, یہ ڈاکٹر نہیں ہے لوگ. کیوں, وہاں تو انجینئرس کہہ کے آئے تھے نا. میری ہاسپٹل میں کیا کہا تھا آپ نے, اب کون ہے. انہیں ملایا نا, سارا نوٹس ملائے ہوں گے, انجینئرز ہیں, ڈاکٹر کوئی نہیں ہے. اب اس کا جو ہیڈ تھا اس پوسٹ کا, اس نے کہا اچھا. اب اس کو غصہ دیکھنے والا تھا. اس نے کہا بچوں میرے لگتے اس نے پسٹل نکالا, میں ان کو مارتا ہوں ابھی یار. اس نے ابھی کوئی مارنے کی اجازت نہیں ہے, جا رہے ہیں اندر جیل, ابھی تم فکر نہیں کرو, ان کو ابھی ہم ٹھوکیں گے, تم فکر نہیں کرو. کیا خوب ان کو مارو, ٹھوکو. ویو سے کیا اشارہ کیا. ہم نے اب کیا کریں, اب ان کو ذہن میں خیال آ رہا ہو یہ اتنی دوائیاں جو ہم نے کھائی ہیں, اپنی اماں کو بھی کھلائی ایک لڑکے نے. وہ تو صاحب غصہ تھا, اتنی دوائی. خیر میں کہ یہاں سے نکلے, خیر وہاں نکلے. انہوں نے کیا کیا کہ ظہیر الدین کو ہم سے الگ کر دیا اور ہمیں لے جا کر ایک بیسمنٹ میں بند کر دیا. اب وہ کیا تھا, وہ بیسکلی ایک ملٹری کا کیمپ تھا. اس میں شیڈس تھے اور کچھ جگہ ایسی تھی جس میں گاڑیوں کے شیڈ نہیں ہوتا, وہ تھے, ہالس تھے اس کے اندر. تو ہمیں ہال میں لے گئے. وہاں تقریباً ہوں گے کچھ 30-40 لوگ تھے اس ہال میں, قیدی تھے. اور اس کے نیچے ایک بیسمنٹ تھا, ہمیں انہوں نے لا کے بیسمنٹ بند کر دی. تو وہاں بند ہو گیا. اب ظاہر بات ہے وہاں صبح ہم شروع ہوئے تھے چکر میں کہ ناشتہ کیا ہوا تھا. ہمیں کہا تھا وہاں اور بھی پہنچیں گے, وہاں کھانا وانا کھائیں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, ریفیوجی کے ساتھ. وہ بھی ختم ہو گیا, رات ہو گئی, بھوک سے برا حال. تو رات وہاں بند ہوئے. تو اس رات جو ہے کیا ہوا, اللہ نے کیسے بچایا. اس رات انہوں نے کیا کیا کہ آئے ہیں اور اس والے کمرے سے انہوں نے لوگ نکالے اور انہیں لے گئے شام کو, کوئی 8-10 لوگوں کو, اور ان کو ٹارچر کیا, ان کو مارا پیٹا بہت زیادہ. ہماری بچت کیا ہو گئی کہ ہم چونکہ بیسمنٹ میں تھے, جو آگے نکالا انہوں نے لوگوں کو, تو ہم تو نظر نہیں آئے نا, تو بیسمنٹ میں تھے, وہ اللہ نے سب بچا لیا. تو جب شام ہوئی اور یہ لوگ واپس آئے, اس وقت انہوں نے بیسمنٹ سے ہمیں نکال کے باہر کر دیا, اس کمرے میں لے آئے. تو وہ جب واپس آئے زخمی اور بلیڈنگ ہو رہی ہے, میں نے کہا بچوں چیخ سے کرا رہے ہیں, وہ ہاں پریشان زخمی ہیں. اور ایک جو ان کا وہاں ایک کمانڈر تھا, ایک شہر تھا اسٹولر سے کمانڈر بھی تھا وہاں, اس کو زیادہ مارا تھا تو اس کے یہاں بہت چوٹیں تھیں. پھر انہوں نے کسی کو بلایا, کسی نرس کو, اور یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا, پہلی دفعہ آخری دفعہ کوئی نرس وہاں آیا ہے. اس کے بعد تو میڈیکل کوریج ختم.
اس نے اس کو اسٹچ کیا ویسے ہی بغیر انیستھیزیا کے اسٹچنگ کی, اور وہیں کھڑا کر اسٹچ کر رہے تھے. میں نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہے یار. جب صبح ہوئی انہوں نے کہا نہیں یہاں سے نکالو. تو مجھ کو, عباس کو اور وہ جو کمانڈر تھا, ہم 3 لوگوں کو انہوں نے اس سے موو کیا. اور آگے ایک اور سیمی وہ تھا, بیسمنٹ تھا. اس طرح سے تھا کہ یوں تھی نا زمین تو یوں بنا ہوا تھا, تو سیمی بیسمنٹ تھا ایک طرف تھا تو نیچے, لیکن دروازہ ایسا تھا کھلتا تھا, کھڑکیاں نہیں تھیں, صرف وہ تھے روشن دان تھے. اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس کیمپ کے اندر 500 لوگ تھے قیدی. کسی کو مہینہ ہوا تھا, کسی 2 مہینے ہوئے تھے, کسی 3 مہینے ہوئے تھے, کسی 4 مہینے بند ہوئے, 3-4 مہینے سے لوگ بند تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی ان لوگوں میں ایسے لوگ ہوں نا, جیسے کوئی انٹلیکچوئل ہو, کوئی کمانڈر ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی سینئر انجینئر ہو, کوئی آرکیٹیکٹ ہو, کوئی ان کو عام قیدیوں میں نہیں رکھنا, کیونکہ یہ کہیں کوئی ریوولٹ کریٹ کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو الگ رکھو, آئسولیشن میں رکھو. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو 2 پاکستانی ہیں نا یہ خطرناک ہیں, اور یہ کمانڈر بھی یہاں ہیں, تو ان تینوں کو نکالو. ان تینوں کو نکالا اور ہمیں لے آ کے اس میں ڈالا جس میں پہلے سے کوئی 17-18 لوگ تھے سینئرز, ان نے ہمیں ڈال دیا. جب ہم اس میں انٹر ہوئے دن میں, تو اس میں وہ لوگ تھے جو ہم کو پہچانتے تھے دوستار کے. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا کیا تم لوگوں نے, ہم تو اتنے خوش تھے کہ تم لوگ بچ گئے اس چیز سے, اور تم اب کہاں سے یہاں پھنس گئے ہو. تو میں نے کہا دیکھو ہمارا وعدہ تھا کہ ہم نے آخر ساتھ گزارنا ہے نا, تو وعدہ پورا کیا یار, آگے تمہارے پاس. کہ نہیں ایسی مذاق مت کرو. میں مذاق نہیں کر رہے, ہم سیریس ہیں نا, ہم نے وعدہ کیا تھا, اللہ نے وعدہ ہمارا پورا کیا, چلو اب ہمیں یہ تسلی ہوگی ہم تمہارے ساتھ آ گئے, ہم اپنی جگہ پہ پہنچ گئے, ہمیں اس کی تسلی. کہتے ہیں ابھی تو تم آئے ہو, ابھی بڑا برا حال ہے, ایک ٹارچر ہے. میں کہا اب کیا کر سکتے ہیں, آپ تو پھنس گئے, کچھ نہیں ہو سکتا. تو مجھے یاد ہے اس نے نا جو ایک تو بڑی عمر کے صاحب تھے, پہچانتے تھے مجھے ہمیں, انہوں نے کہا چلو کھانا کھایا. میں کہا نہیں بھائی. اچھا آپ دیکھیں نا وہ پورا دن گزر چکا ہے, اب دوپہر تک آ رہی ہے اور کھانا نہیں ملا. تو اس نے یہ لو یوں کہ پھینکا, ایک ٹکی تھی بسکٹ کی, وہ میں نے کیچ کی. اس میں 4 چھوٹے بسکٹس تھے, 2 اس نے کھا لی, 2 میں نے کھا لی. اور اس کا یاد رکھیے گا اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے, اس ٹکی کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے اس کے پیچھے. اس طرح سے ہمارا آغاز ہو گیا کنسنٹریشن کیمپ کا. ٹھیک ہے, انہوں نے ہم سے کہنا شروع کیا کہ دیکھ, اچھا انٹروگیشن بھی شروع ہو گئی, سوال جواب بھی شروع ہونے لگے. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو, یہ سارے لوگ ہیں نا سارے, ان میں سے تو شاید کچھ بچ بھی جائیں گے, اور ہم بوسنین سے لڑتے ہیں, بوسنین ہم سے لڑتے ہیں, یہ تو صدیوں سے چل رہا ہے ہمارا. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ تم کیوں آتے ہو پاکستان سے. تو ہم نے کہا ہم ہیلپ کرنے آئے, ہم ہیومینیٹیرین ورکرز ہیں. کہ یہ کون سے ہیومینیٹیرین ورکرز ہیں, تو ہمیں دیتے تھے کھانا, کیا تم کھانا ان کو دیتے تھے نا. ہم کہتے ہم تو کھانا دے دیتے. اب یہ تو بول نہیں سکتے نا کہ کیش دے دیتے, وہی گولی مار دیتے, ابھی کھانا دے دیتے. تو جب کھانا دیتے تھے تو کس کو کھانا دیتے تھے. ہم نے کہا بوسنین کو دے دیتے. تو ہم کو کیوں نہیں دے دیتے, اگر تم اتنے ہیومینیٹیرین تھے تو ہم کو بھی تو کھانے کی ضرورت تھی نا. اور بات اصل میں یہ ہے کہ تم لوگ کھانا دیتے, یہ تم مانتے ہو نا کھانا دیتے. ہمیں کہا بالکل مانتے, کھانا تو ہم دیتے تھے نا. تو تم کو پتا ہے کھانا زیادہ کہاں تھا, کہاں کس اسٹور میں اتارتے تھے کھانا. میں کہا بھائی دیکھیں جب شہر پورا بوسنین آرمی چلاتی تھی تو بوسنین آرمی کے اسٹور میں کھانا اتاریں گے نا, ہمیں تو یاد نہیں تھی ہم کھانا کیوں اتارتے. کہنے لگے یہ جو چند مہینے انہوں نے ہمارے سے لڑائی کی ہے, ہاں یہ تم کھانا دیتے تھے نا, یہی کھانا پہلے سولجر کو جاتا تھا. یو آر فیڈنگ آر اینیمی اینڈ آر اینیمی واز فائٹنگ اس. تمہارا کھانا کھا کے یہ لوگ ہم سے لڑتے رہے نا, ابھی بھی لڑ رہے ہیں تمہارے کھانے کے ساتھ نا. تو دیکھو ان کو تو ہم چھوڑ دیں گے شاید, تم کو ہم نہیں چھوڑیں گے کبھی. اچھا اس پورے 2 کیمپس کے اندر صرف 2 فارنرز, سوچیں سارے بوسنینز ہیں, 500 یہاں, 700 دوسرے کیمپ کے اندر, 1200 لوگ ہیں. ان 1200 میں سے 2 فارنرز, ہم میں اور عباس علی نہیں. اور یہ تم کھانا کہہ رہے ہو نا, ہمیں کیا پتا تم اور کیا کرتے تھے. ہم کہا نہیں بھائی نہیں, اس کی ایسی باتیں کر رہے ہیں, ہم تو توبہ کرو. میں کیا مطلب, ہم نے کہا ہم نے میڈیسن بھی سپلائی کی ہے. کتنے دفعہ کی ہے میڈیسن سپلائی تم لوگوں نے. ہم نے کہا 2 دفعہ. اتنے مہینوں سے تم آ جا رہے ہو, 2 دفعہ میڈیسن سپلائی کی ہے. وہ بھی کیوں چکر ہوگا تمہارا, کیوں گئے بھائی تم میڈیسن سپلائی کرنے. ہم نے کہا بھائی آپ کا ہاسپٹل تھا, یہ کہانی ہے نا, اب ہم کو مت سناؤ, ضرور تو تم لوگوں کو کوئی پنگا ہوگا. ایسا تھا خفیہ مشن ہو جائے, کوئی چکر ہوگا تمہارا. بھائی اگر تم کو میڈیسن سپلائی کرنا تھا تو تم چند مہینے سے ہم کو بھی سپلائی کرتے, ان کو بھی سپلائی کرتے. تم اگر واقعی ہیومینیٹیرین ورکرز ہو تو کھانے کے تو ہمارے پاس بھی تو ریفیوجیز تھے, ہم بھی ضرورت میں تھے. تو مسلمانوں کو کیوں دیتے تھے, ہم کو بھی دیتے, ان کو دیتے, پھر بھی ہم بات مانتے. تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو, تم آئے ہو ان کو ہیلپ کرنے کے لیے, بند کرے ساری باتیں. اور پتہ نہیں تم نے اور کیا کیا ہے,
ابھی وہ نکالیں گے سارا, سب تمہارے نکالیں گے ہم کہ تم نے کیا کیا کیا. ہم نے کچھ کیا ہی نہیں یار. نہیں, اجی یہ انٹریگیشن ہو رہی ہیں. رہبت ہے 2-3 ہفتے ہم رہے, اس میں بہت ساری کہانیاں ہیں جو میں سناؤں گا بعد میں, ابھی نہیں, اللہ کے لیے. ابھی میں بتاتا ہوں کہ سزائے موت کیسے ہوئی. اچھا, ہمیں پتہ ہی نہیں نا انہوں نے کیا کیا کہ ان کا ایک آفسر آیا, اس نے کہا ہے وہ 2 پاکستانی. اچھا, اس وقت ہمارا ٹارچر ہو چکا تھا اور ہو رہا تھا, تو وہ ہیں 2 پاکستانی اس کمرے میں. وہ آیا, اس نے کہا کہ تم کو ابھی تک کیوں نہیں انہوں نے گولی ماری. ہاں, کیا بدماشی ہے یہ. اچھا, وہ سینئر آفسر تھا, اسے تم نے گولی کیوں نہیں ماری ابھی تک. ہمیں تو نہیں پتا. اس میں ابھی آ کے چیک کرتا ہوں. چکر کیا, کیوں اتنی دیر تم لوگوں کو رکھا ہے انہوں نے. اس نے وہ نکالا, وہ پسٹل نکالا, کہ آئی پرومس یو اف دے ڈونٹ شوٹ یو ان دا نیکسٹ فیو ڈیز آئی ول شوٹ یو ود دس ویپن. پاگل نہیں, تم کو گولی نہیں مار رہے, یہ کیا طریقہ ہے. ہمیں تو نہیں پتا. غصے میں چلا گیا باہر. اب چکر کیا تھا, گولی کیوں نہیں ماری. گولی اس لیے نہیں ماری کہ ان کو جو ہے نا ڈر لگتا ہے پاکستان سے. اس دن ہمیں پاکستان کی قیمت کا پتہ چلا. یہ جو پاکستان کی جو برائیاں کرتے پھرتے ہیں نا سارے, 2 دن میں بند کروں گا نا آپ کو, تو اس مٹی کو چومیں گے آ کر. جتنے جو بستیاں چل رہی ہیں نا, پاکستان سے بھاگو, پاکستان نکلو, پاکستان ایسا, پاکستان ایسا, ابھی آپ کو پاکستان کی قدر نہیں ہے. ان کو پاکستان سے لگتا ہے ڈر. ان ذہن میں یہ تھا کہ گولی مار دیں اور انکوائری ہوگی تو. اگر ہم پاکستان سے نہیں ہوتے نا, پیارے پیارے ممالک ہیں, UAE, قطر, کویت, ایون سعودی عربیہ, کچھ نہیں پوچھتے. ان کو ڈر تھا پاکستان سے. اور کس سے ڈر تھا پتہ ہے, پاکستان آرمی, ISI. ان کے دماغ میں یہ بھی چل رہا تھا کہ کہیں ISI کے بندے تو نہیں ہیں جو ہم نے پکڑ لیے. لگتے تو ایسے ہی ہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ یار, ایسی بات ہم کو بعد میں پتہ چلی. انہوں نے سوچا کہ یار اگر ہم نے ان کو مارا اور کوئی انکوائری ہوگی تو ایسا کرتے ہیں, ان پہ کیس چلاتے ہیں. اچھا, اب انہوں نے بڑی کوشش کی چند ڈالنے کی. ہاں, کچھ نکال لیں, کچھ نکلے. اب کچھ نکل نہیں رہا, سامان میں کوئی چیز ایسی پکڑی نہیں گئی. اب میپ سے کیا ہوتا ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کا ایک کیس خود بناتے ہیں. انہوں نے کیس بنایا. کیا کیس بنایا سنیں. کیس انہوں نے یہ بنایا کہ ہماری پیٹرول جا رہی تھی اور یہ 2 لڑکوں نے اس کو ایمبوش کیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اوہ ہو, ایک کہا یہ سچ ہوتا, اس پہ ہماری مغفرت ہو جاتی. انہوں نے ایمبوش کیا اور کیا ہوا کہ فائر فائٹ ہوئی اور یہ لڑتے رہے, یہ 2 بندے. یعنی ایمبوش ہوا, ہم بھی لڑ رہے ہیں, یہ بھی لڑ رہے ہیں. اس فائر فائٹ کے اندر ان کا ایمونیشن ختم ہوا, ہم نے پکڑ لیا. جب ہم نے ان کو پکڑ لیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو بوسنی آرمی کے اسپائز ہیں, جو بوسنی آرمی کے اسپائنگ کرتے رہے. جب یہ کیس انہوں نے بنایا اور انہوں نے لے آ کے سینئرس کو دیا, تو اچھا سزائے موت. تو ججمنٹ پاس ہو گئی ٹو بی کلڈ. اور جو ہے تقریباً 17واں دن تھا ہمارا. اور 17 دن ایسے ہیں جو 17 مہینے, ہر دن کیا ہوا بڑی لمبی کہانی, میں ابھی نہیں سناؤں گا, بعد میں بتا. 17ویں دن یہ لوگ آئے تو انٹریگیشن بھی نکالتے تھے, لے کے آتے تھے, سب ہوتا تھا. ٹارچر کے لیے بھی لے جاتے تھے, مارتے تھے, جو بھی چلتا تھا. اس دن شکر ہے اللہ کا فضل ہوا کہ ہم نے اپنی عشاء پڑھ لی تھی تیمم کر کے, کیونکہ وضو کی بھی اجازت نہیں تھی, باتھ روم جانے کی اجازت نہیں تھی. ایسا بھی ہوتا تھا وہ ایک بالٹی رکھ دیتے تھے, یہ آپ کو باتھ روم جاؤ, ایک بالٹی 21 لوگوں کے لیے, اسی میں آپ جو ہے فارغ ہوں, اسی میں آپ پیشاب کریں. اور وہی چھوٹے سے کمرے بالٹی, اس کی بدبو, اس کا تعفن. لوگ یہ کہتے ہیں نا یار باتھ روم صاف نہیں تھا, تو میں دل میں کبھی ہنستا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا یار باتھ روم صحیح نہیں تھا, انکمفرٹیبل تھا. میں دل چاہتا ہے کہ یار بچے تمہارے نخرے نکالنے کے لیے نا 2 دن, زیادہ نہیں, ہفتہ نہیں, 2 دن وہاں آپ جائیں گے نا, زندگی بھر آپ کو باتھ روم پریشان نہیں کرے گا, آپ کی ساری مسئلیں ختم ہیں. تو خیر اب یہ باتیں کہتے ہوئے اچھا نہیں ہوتا, دل میں مسکراتا ہوں میں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سو نہیں سکتے ہیں, مچھر کاٹتے ہیں. میں کانسنٹریشن کیا میں کیا ہوتا. اس دن وہ آئے اور کپڑے بھی بدل نہیں سکتے, نہانے کی اجازت نہیں ہے, مہینوں سے لوگ نہا نہیں سکتے, مہینوں سے کپڑے نہیں بدل سکتے, تاکہ آپ بیماریوں سے ختم ہو جائیں نا. ہم یہ کرتے دونوں کہ ہمارے جینز وہی جینز اور شرٹ تھی, شرٹ اتار دیتے تھے کہ یار رات کو تو کم از کم پسینہ ہوتا ہے, گرمی سخت ہے, پنکھا نہیں, کوئی فیسلٹی نہیں, سخت گرمی ہے, اور سیلر میں سخت گرم ہو جاتا ہے. شام کو تھوڑا سا ٹھنڈی ہوا چلتی تھی تو تھوڑا سا ریلیف مل جاتا تھا, بس پسینے. تو جیسے وہ آئے, کہاں ہیں 2 پاکستانی, ہمیں تو انہوں نے لوڈ کیا, چلو. جیسے میں شرٹ اٹھانے لگا نا, اس نے شرٹ نہیں اتارنا, شرٹ نہیں پہنو, بنیان میں نکلو. اس کا مطلب یہ کہ آپ گولی لگی. وہ سوچوں گے آپ شرٹ ضائع ہو جائے گی, چلو کسی اور کام آ جائے گی, کیا فائدہ. آخری لمحہ آپ کی زندگی. ہاں, تو نکالا باہر, ہینڈ کف کیا, اور وہی ہماری بہن کہ جو پیچھے ٹرنک ہوتا ہے نا, اس میں ڈالا ہینڈ کف کے ساتھ. چلو 10 بجے کا ٹائم تھا اور نکل کے لے گئے.
اچھا میں پیچھے نہیں دیکھا کیوں اتنی دفعہ ڈرائیو کر چکا تھا. جب میں دیکھ رہا تھا نا مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم جا رہے ہیں موستار کی طرف. میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے موستار میں جا کے گولی ماریں گے. ہاں فرنٹ لائن میں ماریں گے. اچھا تاکہ وہ وہاں اس کو رنگ دے دیں اور جان چھوٹ جائے. فرنٹ لائن میں مار دیں گے انٹرنیشنل جو تاکہ اگر کوئی انکوائری ہوگی بھائی فرنٹ لائن پہ تھے لڑتے مارے گئے کراس کرتے مارے. یہ اسکرپٹ ہو چکا تھا. 2 بندے آگے ڈرائیو کر رہے ہیں, ایک گن مین ہے ایک ڈرائیور تھا, ہم پیچھے ڈکی میں بند ہیں, وہ بھی ہینڈ کف کے ساتھ. تو ہم نے بات نہیں شروع کر دی اپنی خزر پسر. میں نے عباس علی سے کہا کہ یار 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں یار, اب تو گولی لگنے والی ہے. میں کیسے, میں کہا کیسے کیا, میں نے کہا ہینڈ کف پیچھے تھا نا, میں کہا جتنا بھی کر سکتے ہیں اس میں تیمم کر لیں اور ایسے لیٹر 2 رکعت پڑھ لیں. تو ہم نے تیمم کیا جو بھی ہو سکتا تھا, انگلیوں سے لگیں. تو وہ جو 2 رکعت نفل پڑھی نا, تو ایسر صاحب کیا اس میں خوشی خضو تھا, کیا اللہ سے ایک تعلق تھا, کیا اس کے اندر یار کیا نماز تھی یار. نماز ہی وہی تھی بس. ایسی نماز تو ہمیں حرم میں بھی ہم نہیں پڑھ پاتے, ہم اتنے کمزور لوگ ہیں. اس دن جو نماز تھی نا بڑی دوست نماز تھی کہ ہمیں پتا تھا کہ یار شاید یہ ہماری اب آخری نماز ہے. اور میں اتنا اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ یار شکر عشاء پڑھ لی. عشاء لمبی تھی ظاہر بات ہے, 2 رکعت فرض پھر وتر وغیرہ 2 نفل پڑھی اور وہ ہمیں لے گئے. اور ہمیں پتہ چلا بعد میں بہت سی چیزیں پتہ چلی نا کہ 12 بجے رات کو ایکسیکیوشن تھا, 12 بجے گولی چلنی تھی. اور انہوں نے کرنا یہ تھا کہ پہلے کیس بھی بنا لیا تھا انہوں نے, اور پھر وہ انہوں نے کہنا تھا کہ یہ کراس کرتے ہوئے یہ ہم نے ان کو مارا ہے. اگر کوئی انکوائری ہوتی تو ہمیں لے کے گئے وہاں, ان کے ملٹری بیس تھا اور بالکل موستار کے باہر کے ایج پہ نا اس طرف تھا ملٹری بیس. موستار سے میرے خیال سے 5-6 کلومیٹر کے فاصلہ ہوگا. اور وہاں سے شیلنگ ہو رہی تھی, اسی ملٹری بیس سے شیل کر رہے تھے. تو میں دل میں سوچا کہ چلو الحمدللہ جس شہر کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے کہ چلو اس کے قریب ہی قبر بنے گی ہماری واپس. اللہ ہماری جو خواہش تھی نا شہر کے ساتھ, وہ اللہ نے خواہش پوری کی, ہم واپس گھومتے پھرتے اسی شہر تک پہنچ گئے موستار. اور 12 بجے ایکسیکیوشن ہوئی تھی, 11:30 بجے ایسے حالات اللہ نے بنائے. کیونکہ اس ایکسیکیوشن سے 2-3 دن پہلے میں ایک دعا کی تھی, وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا, بعد میں آپ کو بتاؤں گا, پوچھیے گا مجھ سے. ایسے اللہ سبحانہ وتعالی حالات بنائے کہ ہم وہاں سے فرار ہو گئے دونوں, سبحان اللہ. اور بھاگتے بھاگتے ہم بوسنیا سے نکلے, کروشیا سے جرمنی, اور پھر ہم نکل گئے. تو وہ کیسے فرار ہوئے وہ ایک کہانی ہے جو سنانے والی ہے, اور اس کو سنانے کے لیے کچھ تفصیل بتانی پڑتی ہے, عام لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے. یہ وہ کہانی ہے کہ جنرل محمود جو ہمارے ISI کے ہیڈ تھے, ان کے بیٹے سے دوستی ہوئی تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا. جنرل محمود صاحب نے اپنے گھر بلایا اور کہا مجھے وہ کہانی سننی ہے. میں جنرل صاحب ٹھیک ہے, میرے بیگم بھی ساتھ تھی. میں کہا میں ایسا ہے کہ انشاءاللہ میں اگلے مہینے آؤں گا لاہور, یا جب میں آپ کو کہہ نہیں ابھی سننی ہے. میں جنرل صاحب 2-3 گھنٹے لگتے ہیں, ابھی سننی ہے. میں جنرل صاحب میری میٹنگز ہیں, کیا آپ کی میٹنگ سب کینسلڈ. میں جنرل صاحب بیگم کیا کوئی بات نہیں, میرا بڑا گھر ہے, آپ کا بھی ہم کمرہ دیتے ہیں, آپ یہیں رات کو ٹھہریں گے. میں جنرل صاحب مجھے نیند آ رہی کہ ٹھیک ہے اب جائیں, آپ کا بھی ڈنر کرواتے ہیں, اب یہاں رکیں گے, صبح آپ کہانی سنا کر آپ جائیں گے, آپ کا جانا بند ہے. تو انہوں نے وہ پوری تفصیل سے کہانی سنی, اس میں سوالات بھی کیے, بہت انجوائے کیا. تو وہ انشاءاللہ کسی نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. ابھی تک ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں. اس میں بہت سے سوالات ہیں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ ابھی اور ایپیسوڈس بن سکتی ہیں, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ جو اللہ دل میں ڈالے. تو میرا تو ویسے اپنا کوئی اس میں خاص کوئی سوچ نہیں ہوتی, کیونکہ پہلے دن سے یہی اصول رکھا ہے کہ نہ اسکرپٹ کرنا ہے اپنے آڈینس, جو مہمان ہیں ان کو اسکرپٹ نہیں کرنا, اور وہ جو کہہ کے چلے گئے اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا. تو ہم اس پالیسی پہ الحمدللہ. لیکن سر خیال رکھیے گا کہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں اس کو مختصر کرنے کی, مطلب آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اٹ ایز بریف ایز پاسبل. میں وہی عرض کرنے لگا تھا کہ وہ جو اس میں کنسنٹریشن کیمپ میں ہوا, وہ تو 2 ایپیسوڈز وہ مانگتا ہے. پھر ابھی مجھے یاد آ گیا, آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ ہمیں ایک خاتون کا فون آ گیا کہ نہیں میں نے, تو وہ کون سی ایسی مجاہدہ خاتون تھی کہ جو وہاں آپ نے کہا MIT میں پڑھنے گئی, اور MIT کو وہ چھوڑ کر اور وہ اس طرح کی ایک زندگی اس کو فورسائٹ کرتے ہوئے بھی وہ پھر ادھر آنے پہ بزید تھی. ان کا بھی آگے وہ آئی نہیں آئی, کیا بنا, خیر آئی واپس ان کی کہانی چلتی ہے. تو خیر ان کو تو اس طرح اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بیچ میں بہت زیادہ. خیر خاتون کو تو لوگ پہچانتے ہیں, کافی سارے لوگ. ان کا نام تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی. اچھا یہ وہ تھی جی. وہ بوسنی آئی پھر کہیں آپ نے روک دیا انہیں. سر اب ساری کہانیاں تو ایک ایپیسوڈ میں نہیں سنا سکتے نا کہ کیا ہوا.
لیکن یہ کہ وہ عافیہ ہی تھیں. پھر اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے آپ کو ریلیکس کیا جائے, آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. یہ ایپیسوڈ بھی کافی لمبی ہوگی نا. میرا تو بس یہ کہ وہاں سے کیسے نکلے وہ اس میں لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے. کیونکہ آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے لمز میں پڑھایا تھا کچھ چند سال پہلے. میں نے بچوں کو کہا کہ یار ایک ریسرچ کرو, بتاؤ کہ جو کانسنٹریشن کیمپس تھے بوسنیا میں جو بنے تھے, چاہے انہوں نے سربز نے بنائے یا کرویشین نے بنایا, اس میں کتنی اسکیپس ہوئی ہیں ڈاکیومنٹڈ. میں خود حیران ہو گیا کہ دیر از ناٹ اے سنگل اسکیپ. اس پوری جنگ میں کسی کانسنٹریشن کیمپ سے کوئی اسکیپ نہیں ہوا ہے سوائے ہمارے. یہ تو کسی اور طرف چلے گئے پھر بات. ہاں عجیب اللہ کا نظام ہے یار, امیزنگ. اب خود سوچیں نا, ابھی آپ کی پھانسی میں یا گولی لگنے میں آپ کے صرف آدھا گھنٹہ رہ چکا ہے. اتنا خطرناک کیس بنا چکے ہیں آپ کے اوپر, اور ویسے کیمپس میں لوگوں کو قتل کر ہی رہے ہیں نا. مطلب ان کو کیا تھا, کوئی آپریشن سندور تو نہیں ہوا تھا نا سر. اب تو ڈرتے ہیں, تھوڑا ڈرنے لگے نا ہم سے. اللہ کا نظام ہوتا ہے, جو اللہ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے نا تو وہی ہوتا ہے. ساری آپ کی سٹوری سے یہی لگ رہا ہے کہ بس جو مرضی کر لو آج کے بعد ہے, اپنی ایفرٹ پوری کرو لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے, جو اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ ہوتا ہے. اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میں نے بعد میں بڑا سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی نسبت دی تو ہم نے کون سا کوئی کیا تھا کام, تو پھر اس کی بھی کہانی نکل آئی کہ یہ اللہ نے توفیق ہمیں کیوں دی. اس کے پیچھے کہانی ہے ہمارے دادا کی اور والدہ کی. اچھا, وہ بھی مجھ سے سن لیجیے گا کہ وہ کیسا. تو اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لوگ میرے کامنٹ کہہ رہے ہیں جی آپ بڑے زبردست آدمی ہیں, بڑے مجاہد ہیں. تو بات اصل ہے کہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کمال ہمارا ایک اور کہانی ہے پیچھے سے جو چل رہی ہے, وہ بھی سنائیں گے انشاءاللہ. ناظرین, ہم آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور سلمان صاحب کا بھی بہت بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنی لمبی ایپیسوڈس کو سننے کے باوجود پھر یہی کمنٹنگ ہوتی ہے کہ جلدی کریں اگلی ایپیسوڈ ہے. اور میرے حال ہماری ساری ایپیسوڈ میں سے اگلی ایپیسوڈ پہ سب سے زیادہ وہ منتظر رہیں گے ناظرین. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اوبیسلی جس کے لیے ساری 4 ایپیسوڈ سنی ہے وہ ایپیسوڈ یہی والا آنے والی ہے. آپ پھانسی گھاٹ سے پھر آج اسٹوڈیو سیٹ کے اسٹوڈیو پہ کیسے پہنچے. انشاءاللہ پھر اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.